السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں محاورات الحق پڑھنے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے شام کی منڈیر سے۔ بہت اچھا لکھتی ہیں محاورات الحق، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ خنک دن تھے، دنوں کا اختصار ہر شے کو اداس کیے ہوئے تھا۔ ہوا کے دوش پر بہتی سرمئی دھند سب منظر دھندلائے ہوئے تھی۔ جدید رہائشی کالونی کی صاف پتھریلی سڑک کے اطراف میں کھڑے طویل درخت موسم کی ستم ظریفی کا شکار تھے۔ دوپہر ہونے میں کئی ساعتیں باقی تھیں جب ایک خوبصورت گھر کے سامنے سیاہ چمچماتی گاڑی آن رکی۔ گاڑی سے نکلتا سوار سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، چہرہ رنجیدہ اور آنکھیں متورم نظر آتی تھیں۔ بال الجھے بکھرے سے تھے۔ وہ کار سے نکلتا کھلے ہوئے سیاہ بلند آہنی دروازے سے اندر بڑھ گیا۔ دروازے سے آگے بنی پتھریلی روش پہ لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ سب کے چہروں پہ افسوس رقم تھا۔ وہاں موجود افراد کل رات سے اسی کے منتظر تھے۔ اسے آتے دیکھ کر باری باری اس کی جانب بڑھے۔ وہ سب سے پرسہ وصول کرتا اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ ہال کے دروازے پہ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ ہال کے وسط میں سفید کفن میں لپٹا وجود آخری سفر کے لیے مکمل تیار تھا، جس کا انتظار اپنی نیند سو چکا تھا انسان پچھلے 4 سال سے کر رہا تھا۔ وہ آخر کار آن پہنچا، مگر یہ آمد لا حاصل تھی۔ اس نے ایک نگاہ سارے ہال میں ڈالی۔ میت سے لپٹے بے آواز آنسو بہاتے وجود پہ نگاہ ساکن ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آگے بڑھ آئے۔ جنازہ اٹھا لیا گیا۔ قبرستان کی جانب بڑھتے قدموں سے پچھتاووں کے ناگ لپٹے ہوئے تھے۔ کندھوں کو باپ کا انتظار توڑے دے رہا تھا۔ جنازہ پڑھتے انہیں منو مٹی کے سپرد کرتے آنسو آنکھ سے بہہ نکلے۔ سکندر احمد کا باب آج بند ہو گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے، مگر وہ وہیں مٹی کی ڈھیری پہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سماعتوں میں 4 سالوں کی پکار گونج رہی تھی۔ اسے کتنی ہی بار بلایا گیا، مگر وہ ضد پہ قائم رہا، اور آج اسے بنا کسی پکار کے لوٹ آنا پڑا۔ محمد ولی، اتنی ہی اونچی ناک ہے تمہاری تو میرے مرنے پہ بھی مت آنا۔ یہ دھمکی اسے ہر فون کال کے اختتام پہ سننے کو ملتی۔ وہ کبھی سنجیدہ ہوا ہی نہیں۔ وہ مکمل توانا صحت مند انسان تھے، لیکن اچانک دل کے بند ہونے پہ وہ ولی سکندر کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئے۔ اسے پکارا نہ، کوئی شکوہ کیا، بس خاموشی سے چل دیے۔ موسم نے انگڑائی لیتے سرد کپکپا دیتی بوندیں برسائیں تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ شاید قدرت کو اس کا اب باپ کے قریب رہنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آج اس نے جانا ناراضیاں رشتوں کو دیمک بن کر چاٹ جاتی ہیں، ایسے پچھتاووں سے روشناس کراتی ہیں جنہیں جھیلنا سانسیں بوجھل کر دیتا ہے۔ وہ بھی ضد میں بہت بڑا خسارہ کر بیٹھا۔ ناراضی طویل کرنے کا ناقابل تلافی نقصان اٹھا بیٹھا تھا۔ بارش کے تیز ہونے پہ اس کے شکستہ قدموں نے گھر کا رخ کیا، اسی گھر کا جہاں سے کچھ سال پہلے کروفر سے نکلا تھا۔ سارے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ بڑے لوگوں کے خوشی غمی کے اصول بھی الگ تھے۔ جانے والا چلا گیا تو چند لمحے رکنے کے بعد وہ بھی چل دیے۔ ان کی بھاگتی دوڑتی مادیت پسند زندگی میں کسی جانے والے کے لیے بس اتنا ہی وقت تھا۔ پیچھے رہ جانے والوں کو سہارا دینا ان کا کام نہیں تھا، اور ویسے پیچھے تھا بھی کون؟ محمد ولی جو 4 سالوں بعد لوٹا، اور کیا پتا اگلے 4 گھنٹوں بعد دوبارہ پلٹ جائے۔ ایک بے ضرر سی لڑکی، جسے شاید لڑکی بھی نہیں کہا جا سکتا، جس کے سیاہ بالوں میں اب چاندی کے کئی تار تھے، جس کے تن پہ موجود بے رنگ کپڑے اس کی عمر دگنی بتاتے، لیکن وہ سب اتنے بھی سنگ دل نہیں تھے کہ انہیں اس کی فکر تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے اب سکندر احمد کے بعد اس کا کیا ہوگا، لیکن اس کے لیے رکنا ضروری نہیں تھا۔ یہ خبریں انہیں کسی بھی وقت مل جاتی، اور یہی خوف تو اندھیرے میں ڈوبے سکندر ولا کے ہال میں بیٹھی سودہ حیات کو کھائے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائی یخ فرش پہ سادہ وہ کل سے ہی انہی سوچوں میں تو غرق تھی۔ اب اس کا کیا؟ کوئی جائے پناہ نہ تھی، کوئی راہ فرار نہ تھی۔ وہ خود مختار تھی، مگر اس کے باوجود تنہا رہ جانے کا جان لیوا خوف تھا۔ بٹیا اٹھ جاؤ، کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ جانے والا تو چلا گیا، اللہ کی یہی رضا تھی میرا بچہ، اٹھ جاؤ۔ ٹھنڈے فرش پہ کب سے بیٹھی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کی بکھری سوچوں کو مشفق سی آواز سے توڑا۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا بوا، آپ کھڑے ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ جان کو لپٹے خدشات کمر توڑے دے رہے ہیں۔ میں چچا جان کے جانے پہ صبر کر چکی ہوں، اللہ کی رضا مان چکی ہوں، بس اپنی ذات سے منسلک خوف سکون نہیں لینے دے رہے۔ اب تو اپنے لیے بھی صبر مانگ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ کپ کپایا ہوا سا تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو بچہ، ابھی اٹھو، جا کر اسے دیکھو، کل صبح سے کمرے میں بند ہے، کچھ کھایا نہ پیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا۔ سب ذمہ داریاں میری ہی ہیں بوا، کیا میں کسی کی ذمہ داری نہیں؟
سالوں دل میں انی کی طرح پیوست شکوہ زبان پہ مچل گیا۔ ان باتوں کا بھی وقت نہیں ہے، جاؤ اسے دیکھو، سکندر بھائی اسے تمہارے سپرد کر کے گئے ہیں، انہیں تم سے بہت امیدیں تھیں۔ ان کے سمجھانے پہ وہ کتنی ہی دیر بے بس نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتی رہی، آخرکار اٹھنا ہی پڑا۔ بوا نے ٹرے میں کھانا رکھا ہوا تھا، وہیں کھڑے بالوں میں ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیر کر سب تاثرات مٹانے کی کوشش کی، دوپٹہ سر پہ جمایا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا تو ہمت کر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ گہرے اندھیرے نے استقبال کیا تو ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیے۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پہ نیم دراز تھا، لباس وہی جو بارش میں بھیگ گیا تھا، پاؤں میں جوتے اور حلیہ ویسے ہی الجھا بکھرا سا تھا۔ کمرہ روشن ہونے پہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نگاہیں دو پل کے لیے ملیں اور فوراً ہی پلٹ گئیں۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک دوسرے کی نگاہوں کے محور تھے، اب نہ وہ وقت رہا نہ محور بننے کی چاہ۔ ایک طویل سانس بھرتے خود میں ہمت پیدا کرتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے بستر پہ ہی ٹرے رکھ دی۔ اس نے بھی فوراً پاؤں سمیٹ لیے۔ کچھ کھا لو، بوا بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ وہیں کھڑی رہی، وہ ویسے ہی نیم دراز رہا۔ ان کے درمیان 4 سال کا فاصلہ تھا۔ تم بابا کے پاس تھیں؟ وہ اس کے سوال اور طرز تخاطب دونوں پہ چونک گئی۔ پتھر ہو چکے دل کو پھر سے تکلیف ہوئی، مگر فوراً ہی خود پہ قابو پایا اور کافی دیر بعد سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا جواب جان کر دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اس کا باپ آخری وقت میں تنہا نہیں تھا۔ یہ احساس غم کی دبیز تہ میں جھری پیدا کر گیا۔ وہ مجھ سے ناراض تھے، اس بار سوال کرتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا، جیسے حرکت قلب کا دار و مدار اسی جواب پر ہو۔ اسے فوراً سارے انکار میں ہلایا اور ایک اور راحت بھرا جواب۔ انہیں محمد ولی سے ناراض ہونا نہیں آتا تھا۔ اس کا لہجہ بھیگ سا گیا، تھپک تھپک کر سلایا بوجھ دوبارہ وجود کو گھیرنے لگا۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کی مجرم تھی اور شاید جا چکے انسان کی بھی۔ کوئی پیغام؟ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ اتنا مختصر نہیں بولتا تھا، اب تو شاید لفظ گننے لگا تھا۔ انہیں گھر میں اندھیرا پسند نہیں تھا، وہ چاہتے تھے یہاں کا حقیقی مکین ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آئے۔ وہ تمہیں آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ آباد؟ وہ ایک اسی لفظ پہ اٹکا۔ کیوں اٹکا وہ بخوبی جانتی تھی۔ وہ تمہیں یہاں روکنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا ان چند مکالموں میں کیسا اثر تھا کہ سانسوں پہ دھرا بوجھ ہٹنے لگا۔ کئی گھنٹے بعد کھل کے سانس آیا، کاش یہ قیمت پہلے ادا کر دیتے۔ یہ شکوہ خود سے تھا، نہ جانے یہ پچھتاوے کتنے طویل ہونے والے تھے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی دے گئی، شاید اسے روکنے کی کوشش تھی۔ کیا واقعی؟ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، نگاہ بالوں میں چمکتی سفیدی پہ گئی۔ دل ہلکا سا کوڑ لایا جسے فوراً خاموش کروا دیا۔ اسے اپنی جانب دیکھتی نگاہوں میں طنز سا محسوس ہوا، اپنے جملے پہ پچھتاوا ہوا۔ اسے جیسے بھی خدشات تھے ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، دونوں صورتوں سے سہمی ہوئی تھی۔ چلا جاتا تو کیا ہوتا، رک جاتا تو کیا ہوتا، ان سوالوں کا جواب بھی معلوم تھا۔ وہ کچھ بھی کرتا مگر سودہ حیات کے لیے کچھ نہ کرتا۔ اس کی سوچوں سے انجان سیدھے ہوتے اسے ٹرے اپنے قریب کھسکا لی۔ سودہ نے چند لمحے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ پچھلے 2 دن سے بھوکے ہونے کے باوجود بھوک کا احساس تک نہ تھا۔ اسے مکین سے لامکین ہونے کے خدشے ستا رہے تھے۔ آباد سے بے آباد ہونے کا غم ڈستے جا رہا تھا۔ اس جیسی بے بسی پہ نوالے حرام ہو جایا کرتے ہیں۔ کئی سال پرانی بات ہے، شام ہونے کو تھی۔ انہی لمحات میں سفید پوش گھرانے کے زنگ آلود دروازے پہ دستک ہوئی۔ کمر پر دوپٹہ باندھے صحن میں گرمی سے بچنے کے لیے چھڑکاؤ کرتی عورت رکی اور آنے والے کا سوچتی مسکراتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ اگلے منظر پہ ہاتھ ساکت ہوئے اور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں بیگ اور پہلو میں سہمی ہرنے جیسی لڑکی جس کی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، اور اسی حسن نے منزہ کو سہم جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچھ بھی پوچھے اور جانے بنا شک کے گڑھے میں گر گئی۔ یہ کون ہے سکندر؟ اس کے لفظ کپ کپانے لگے۔ راستہ تو چھوڑو، تھکے ہارے آئے ہیں۔ وہ وہیں جمے رہنے کی خواہش کے باوجود ہٹ گئی۔ وہ اسے لیے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے قدموں پہ ایک قدم دھرتی پیچھے ہی چلی آئی۔ کیا ہو گیا ہے منزہ؟ پانی لاؤ۔ سوال پوچھنے سے پہلے ہی اگلا حکم۔ مرے مرے قدموں سے پانی لینے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد واپس لوٹی تو کمرے میں 2 کے بجائے 3 لوگ تھے۔ سکندر کے پاس ولی بیٹھا ہوا تھا جو باپ سے لاڈ کروانے میں مصروف تھا۔ یہ کون ہے بابا؟ منزہ کی زبان پر مچلتا سوال ولی نے پوچھا۔ وہ سہمی نگاہوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ ہمیشہ کہتا تھا نا اسے بہن چاہیے، تو بس میرے شیر بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ آپ کی بہن ہے۔ سکندر کا مکمل دھیان بیٹے کی جانب تھا، وگرنہ وہ دیکھ لیتا۔ اس کے جملوں نے سامنے کھڑی عورت کو پتھر کر دیا۔
فاتح کی طرح میری بھی بہن ہے، میں انہیں اپیا کہوں گا۔ وہ جوش سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس حسین مورت کی جانب بڑھایا۔ جو دل چاہے کہو میرا بچہ۔ اسی لمحے دھیان بر بنی منزہ کی جانب گیا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ولی جاؤ بہن کو گھر دکھاؤ۔ ان دونوں کو وہاں سے بھیجنے کے بعد منزہ کو اپنی جانب بلایا۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ یہ سودا ہے، حیات بھائی کی بیٹی۔ ابھی تعارف ادھورا تھا مگر اس کی جان کو سکون آ گیا۔ چہرے پر چھائی مردنی پہ زندگی کے رنگ لوٹ آئے۔ حیات بھائی، لیکن وہ اس کا سوال سمجھ گیا۔ وہ شدید بیمار تھے اور اسی بیماری میں انہوں نے اپنے سسرال والوں کو سودا کی ذمہ داری سونپنی چاہی۔ وہ ماموں جو بھانجی پہ جان چھڑکتے تھے یہ سنتے ہی غائب ہو گئے۔ ایسے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ہم ماں جائیں ہیں منزہ، کیا ہوا جو کبھی مل کر وہ نہ رہ سکے؟ سالوں ملاقات نہ کر پائے، دو خاندانوں کی انا و غیرت کے درمیان پھنسے رہے، لیکن ہیں تو بھائی نا۔ ہمارا رشتہ کبھی نہیں مر سکا۔ آج سے پہلے مجھے بھی اس رشتے کی گہرائی کا احساس نہیں ہو سکا۔ وہاں پہنچا اور اس بچی سے روا سلوک دیکھ کر دل کٹ گیا۔ اس لمحے احساس ہوا خونی رشتے جتنے بھی ہوں ان پہ آئی تکلیف روح پہ کوڑوں کی مانند لگتی ہے۔ اس کا لہجہ آبدیدہ ہو گیا۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ ملی نہیں تھی، ذکر کئی بار سن رکھا تھا۔ وہ 2 دن پہلے دنیا چھوڑ گئے منزہ۔ مجھے جانے میں تاخیر ہو گئی۔ زندگی نے ملن آسان نہ ہونے دیا تو موت کیسے رحم کرتی؟ وہ ضبط جو سارے دن سے سنبھالا ہوا تھا ایک دم بکھر گیا۔ وہ منزہ کی باہوں میں بکھر کر رویا۔ اسے کبھی پرایا مت سمجھنا منزہ، اسے حیات بھائی کی نہیں میری بیٹی سمجھنا۔ ہم بھائیوں کو دنیا نے دور رکھا، تم ان کا احساس مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ شاید اس کی خاموشی سے خوف کھائے بیٹھا تھا، تبھی مسلسل ایک بات دہرائے جا رہا تھا۔ میں اتنی بھی ظالم نہیں سکندر۔ تم میرے لیے بہت شدت پسند ہونا اس لیے ڈر رہا تھا۔ اس نے اپنا خدشہ بتایا۔ ولی سے بھی تو تمہاری محبت بانٹی ہے نا۔ اس میں ایک اور اضافہ صحیح، اس کے دلاسے پہ کب سے سہما دل اطمینان پا گیا۔ اس کمرے سے باہر صحن میں ایک جانب لگے امرود کے درخت کے نیچے 5 سالہ ولی سودا نہ جانے کون کون سے قصے سنائے جا رہا تھا۔ کئی مہینوں سے اداس سودا اس کی توتلی باتوں پہ آخر ہنس دی۔ آپ کتنا پیارا ہنستی ہو۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ نہال ہی تو ہو گیا۔ یہ کتنا پیارا ہے۔ وہ دوبارہ مسکرائی تو ولی نے انگلی ٹھوٹی پہ پڑتے گھڑے پہ رکھ دی۔ وہ مسکراتی چلی گئی اور ہر سو پھیلتی رات نے یہ منظر دامن میں سمیٹ لیا۔ آنے والے کئی سال وہ لڑکی محمد ولی کی باتوں پہ ایسے ہی ہنسنے والی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزرنے لگے مگر اس کے لیے صدیوں جتنے طویل ہو گئے۔ تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ جو خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مہمانوں کے کٹیلے جملے واپس خدشات کے گڑھے میں دھکیل دیتے۔ ان سوالوں کی اذیت رات کا اندھیرا ہوتے دگنی ہو جاتی۔ رات کا پہلا حصہ کمرے میں ٹہلتے گزر جاتا، دوسرے پہر خنک ہواؤں کی پرواہ کیے بنا لان میں ٹہلنے لگتی، تیسرے پہر کافی کا کڑوا کپ لیتے کمرے میں چلی جاتی۔ تہجد اور فجر کے بعد تھکاوٹ اتنی حاوی ہو جاتی کہ کسی تلخی کا گمان تک نہ رہتا، آنکھوں کے بھاری پردے گرتے چلے جاتے۔ آج کا دن بھی ایسا ہی تھا، اگر کچھ مختلف تھا تو زہر اگلتی زبانیں۔ نظر چاچی کی بہنیں اس دن کے بعد آ جائیں اور ولی کے اب تک واپس نہ لوٹ جانے پہ حیران کم پریشان زیادہ تھیں۔ ان کی تیر سی نگاہیں سودا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے جملے اتنے تحقیر آمیز تھے کہ آج پہلا پہر بھی کمرے میں گزارنا مشکل ہوا۔ وہ ولی کی موجودگی یا اس کے متوقع سامنے کو بھلائے ٹھنڈی یخ رات کو نظر انداز کیے کھلے آسمان تلے آن کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے رہنے کے بعد لان میں رکھی کرسیوں پہ آن بیٹھی، سر پشت پہ ٹکائے منہ آسمان کی جانب کر لیا اور اس کے ننھے ننھے قطرے چہرے کو بھگونے لگے۔ قہر برساتی سردی جسم کے ساتھ روح کے گھاؤ بھی ٹھنڈے کرنے لگی۔ میرے خیال سے ابھی اس گھر سے جنازہ اٹھے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ تلخ لہجہ، بے نیاز جملے، برف سا انداز۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے شب خوابی کے لباس میں کھڑے انسان کو دیکھ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی، پہلو میں گرا دوپٹہ اٹھا کر فوراً سر پہ لیا۔ یہ حرکت اس نے گہری نگاہوں سے دیکھی۔ ان دو کے درمیان بھلا کب ایسی احتیاط اور پردہ داری تھی؟ مگر یہ تو شاید سالوں پہلے کا قصہ تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے رات کے دوسرے پہر اسے لان میں ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اتفاقاً نگاہ پڑی تو پھر روزانہ اس کی بے وقوفانہ حرکت دیکھتا رہا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے رات کے دوسرے پہر اسے لان میں ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اتفاقاً نگاہ پڑی تو پھر روزانہ اس کی اس بے وقوفانہ حرکت دیکھتا رہا۔ 2-3 گھنٹے بعد اندر چلی جاتی، لیکن آج تو پہلے پہر ہی باہر آ گئی اور یقیناً ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس پہ مستزاد ننگے پاؤں اکیلی گھاس پہ چلا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے نہ چاہتے ہوئے اسے نیچے آنا پڑا۔ اس اقدام کے پیچھے احساس یا فکر مندی نہیں بلکہ کوفت کا جذبہ کار فرما تھا۔ میں روزانہ رات میں باہر آتی ہوں۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو جو منہ میں آیا کہہ دیا۔
جی کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن برائے مہربانی یہ شغل ترک کر دیں، میں تیمارداری کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کی وضاحت پہ مزید دماغ خراب ہوا۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے بہانے بنا رہی تھی۔ یہ میری کئی سالوں پرانی عادت ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا کہنے کا مطلب تھا کہ اپنی تیمارداری اپنے پاس رکھو، اور وہ یقیناً سمجھ گیا۔ سودا حیات کو وہی تو سمجھتا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے وہیں کھڑا گھورتا رہا، اور پھر چند قدم بڑھاتے اس کے قریب آیا، تھوڑا سا جھک کر کرسی کے دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھ کے اس کی الجھن بھری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ پرانی عادتیں بھول جاؤ مس سودا حیات، کیونکہ اب یہاں کچھ بھی پرانا نہیں رہا، اور نہ ہی مجھے پرانی چیزیں بھاتی ہیں۔ منظر، جگہیں، یادیں، حتیٰ کہ انسان بھی نہیں۔ یہاں رہنا چاہتی ہو تو کوشش کرو ہمارے درمیان پرانا کچھ بھی نہ آئے۔ اچھا نہ برا۔ وہ اسی لمحے پیچھے ہٹا اور اندر بڑھ گیا۔ وہ اسی لمحے پیچھے ہٹا اور اندر بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کے اپنے لفظوں کی پھیلی تباہ کاری دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو دوسروں کے لیے زخم رفو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، یہاں تو سارا جسم ہی لہو لہان ہو گیا۔ وہ چند جملوں میں کہاں کہاں وار نہیں کر گیا۔ وہ چند جملوں میں اس کی بے سر و سامانی اور بڑھتی عمر کو نشانہ بنا گیا۔ خود کو پتھر سمجھنے کے سب دعوے اس پل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ برف چہرے پہ گرتے گرم آنسو اپنا احساس کرانے لگے۔ وہ اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھٹتے دل کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ اسے اس گھر میں رہنا تھا، لیکن نہ جانے کب تک۔ بے گھر ہونے کا خوف مزید شدت سے وجود پہ پنجے گاڑنے لگا۔ اس چھوٹے سے صحن میں امرود کو نیا پھل لگنے کے ساتھ نئے کہے بھی گونجنے لگے۔ منزہ اسے دل سے قبول کر پائی یا نہیں، مگر کوئی تلخ رویہ بھی روا نہیں رکھا۔ ولی کی طرح سینے سے نہیں لگایا تو دور سے بھی نہیں جھٹکا۔ وہ سودا کے لیے ماں نہیں بن سکی، لیکن گھنا سایہ ضرور بن گئی۔ جبکہ دوسری جانب ولی کو بے رنگ زندگی میں ساتھی مل گیا۔ ان کی صبح و شام اکٹھی ہونے لگی۔ کھانا پینا، سونا جاگنا سب ایک دوسرے کی بنا ادھورا ہو گیا۔ وہ روٹتا تو سودا اسے منانے کے لیے ہلکان ہوتی، وہ ہنستا تو واری صدقے جاتی۔ امرود کے ایک نسبتاً مضبوط تنے پہ رسی باندھ کر، اس پہ تک پرانا تکیہ رکھے جھولا بنا کر کے ایک ایک گھنٹے ولی کو اس پہ جھلاتی رہتی۔ ولی کو اس کی شکل میں ساتھ ملا تو وہ بھی اس کے سنگ سب غم بھول گئی۔ ولی کی ذمہ داری سودا نے کیا اٹھائی؟ منزہ تو ایک بار پھر سے کھل گئی۔ شام ہوتے سکندر کی آمد سے پہلے تیار ہو جاتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ اکثر دونوں اکیلے دونوں باہر نکل جاتے۔ شادی کے اوائل دن جیسے واپس لوٹ آئے تھے۔ ایک ڈوبتی شام تھی جب سکندر گھر میں داخل ہوا، چہرہ تمتماتا ہوا جیسے کوئی انمول خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ہاتھ میں پھلوں سے بھرے شاپ پر منزہ کے لیے نیا سوٹ، ولی کے لیے کھلونے اور سودا کے لیے ڈھیروں ڈھیر چیزیں۔ منزہ تو اتنی شاہرچی پر دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا، پورے مہینے کا خرچہ ایک ہی دن میں کر آئے ہو؟ خوشی کے ساتھ ساتھ نئی فکر نے آن گھیرا۔ تم بھی نہ بہت سادہ ہو بی بی، آج سے پہلے ایسی بے وقوفی کی ہے؟ تو پھر آج کیوں؟ سمجھو قسمت کھل گئی ہے، بہت بڑا ٹھیکہ ملا ہے۔ ایسا ہی چلتا رہا تو انشاءاللہ آگے بہت آسانی ہونے والی ہے۔ تم دیکھنا، تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، اپنے بچوں کو کامیاب زندگی دوں گا۔ یہ جملہ خوشی کے عالم میں بے ساختہ نکلا، لیکن اس میں بھی وہ سودا کو نہیں بھولا۔ وہیں کھلونوں سے کھیلتے ولی کے قریب بیٹھی سودا تھم سی گئی۔ وہ سکندر کے زیادہ قریب نہیں تھی، زیادہ وقت ولی کے ساتھ گزرتا۔ اکثر رات کا کھانا ہی اکٹھے کھایا جاتا تھا، لیکن اس لمحے جس حق اور اپنائیت سے اس کا ذکر ہوا تھا، وہ سنتے دل پگھل سا گیا۔ چچا کے سینے لگنے کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی، لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، منزہ نے دعا کی۔ کل تم ایسا کرنا، ولی کے اسکول جانا اور وہیں سودا کا اسکول میں داخلہ کروا دینا۔ کچھ تاخیر ہو گئی ہے، مگر مجھے یقین ہے سارا نقصان پورا کر لے گی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے بھتیجی کی جانب دیکھا۔ منزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی ولی کے اسکول جائے گی نا؟ وہیں بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اسے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے دنوں سے گھر میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا۔ وہ تو اب سمجھنے لگی تھی تعلیم حاصل کرنا ادھورا خواب بن گیا، مگر آج وہ ڈر بھی ختم ہوا۔ ولی کے ساتھ جانے کا خیال خوشی دوبالا کر گیا۔ ایک سال تک حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، پھر میں اپنی بیٹی کو اچھے کالج میں پڑھاؤں گا۔ اگلے خیالات سن سودا کو اپنے وجود فضا میں اڑتا محسوس ہوا۔ خوشیوں بھرے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ رات بستر پہ کروٹیں لے لے کر کٹی، اور اگلے دن چچا کے کہے کے مطابق چچی اس کا قریبی اسکول میں داخلہ کروا آئیں۔ پرنسپل ششو پنج کا شکار تھی، مگر سودا کا تعلیمی ریکارڈ دیکھتے داخل کر لیا۔ سارا دن کتابیں لینے، یونیفارم خریدنے میں صرف ہوا، اور پھر وہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی، ولی کو تیار کرتی، خود تیار ہوتی، اور تب تک ناشتہ تیار ہوتا۔ وہ دونوں ناشتہ کرتے اسکول کے لیے نکل جاتے، پشت پہ بیگ لٹکائے، ایک ہاتھ میں ولی کا ہاتھ تھامے، دوسرے میں اس کا بیگ پکڑے۔ وہ خرامہ خرامہ منزل کی جانب بڑھ جاتے۔
दिन भर में जब वक्त मिलता वो वली की क्लास की जानिब भागती और वली सारा दिन किसी न किसी बहाने उसकी क्लास में आ जाता। इन दोनों का कोई दोस्त नहीं था। वक्फे का आधा घंटा भी वो दोनों इकट्ठे गुजारते। कभी वली की जिद पे उसे झूलों की जानिब ले जाती और कभी वली उसकी मान कर क्लास में साथ बैठ जाता और वो टेस्ट की तैयारी करती रहती। अब तो सारा मोहल्ला और स्कूल जान गया था मोहम्मद वली और सुधा हयात एक जान दो कालिब थे। देखते ही देखते ये चंद माह गुजर गए। सिकंदर का कारोबार तरक्की करने लगा। हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। सुधा ने 10वीं का इम्तिहान दे दिया और फारिग वक्त में सिकंदर ने उसे इस कंप्यूटर कोर्स के लिए दाखिल करवा दिया। वली ने चंद दिन खूब वावेला किया मगर हमेशा की तरह सुधा ने उसे समझा लिया। वो उसे बनाना जानती थी या शायद वो मानना, और वो उसे अपनी पसंद में ढाल लेती थी या शायद खुद ही ढल जाता था। सिकंदर अक्सर बरमला कहा करता था, सुधा किस्मत वाली है, उसके आने से मुझ पे कामयाबी के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। मगर फिर अचानक किस्मत के दरवाजों को कुफल लग गया। जिंदगी ने ऐसा झटका दिया कि वो सब दंग रह गए। 10 दिनों बाद सिकंदर विला में बाकायदा मेज़ पे नाश्ता लगाया गया। ज़्यादा एहतमाम नहीं था, लेकिन फिर भी वली की पसंद के आलू वाले पराठे बुआ ने पका लिए। उनके बार बार कहने के बावजूद वो उसे बुलाने नहीं गई, तो खुद ही नाचार हाय हाय करते उन्हें जाना पड़ा। कई सालों से जोड़ों के दर्द ने हिलने जुलने से आजिज कर रखा था। उसका नाश्ते का दिल नहीं था, लेकिन बुआ के बुलाने पे आ गया। मेज़ पे नाश्ता देख कर पुरानी यादें शम से आंखों के पर्दे पे लहराई। अभी कल की बात लगती थी। बाबा सरबराही कुर्सी पे बैठे, बज़ाहिर उनसे बेनियाज, लेकिन उनकी शरारतों पे मुस्कुराया करते थे। खुद पे जब्त के पैरे बिठाता वो बाबा की दाएं जाने वाली कुर्सी पे आन बैठा, एक हसरत भरी निगाह खाली कुर्सी पे डाली और निगाहें फेर लीं। तुम्हें आलू वाले पराठे पसंद है ना? उनके सामने पराठे रखते हुए बुआ ने का लहजा मोहब्बत से चूर था। नहीं बुआ, अब पुराना कोई शौक जिंदा नहीं रहा। एक अनजान नजर मुकाबिल बैठे वजूद पे डाली, जो सर झुकाए तकरीबन प्लेट में घुसने को तैयार थी। ये भी ठीक कही बेटा, वक्त के साथ शौक भी बदल जाते हैं। अब बिटिया को ही देख लो, कोई एक बात या हरकत पुरानी रही हो, हंसती है ना बोलती, बस सारा दिन काम में सर खपाए रखती है। कपड़े भी देखो कैसे बेरंग से पहनने लगी है, हालांकि शौक रंगों पे मरा करती थी। बुआ की इतनी लंबी गुफ्तगू से दोनों ही बेनियाज रहे। दोनों को जैसे मालूम हो गया कि ये मुकालमे किस लिए बोले जा रहे थे। उसे पराठे एक जानिब करते ब्रेड सामने कर ली और एक पीस पकड़ के जैम लगाने लगा। तुमने आगे का क्या सोचा है वली? बुआ से शायद खामोश रहना मुश्किल था, या दिमाग में पलते खदशात इतने ताकतवर थे कि अपनी आदत के बरखिलाफ बोलने लगी थी। किस बारे में पूछ रही हैं? वो एक लहजा के लिए रुका और इसी पल वो सामने से उठ गई। मौजू तो बहुत सारे हैं बेटा, मगर तुम अपनी बताओ, तुम आजकल क्या सोच रहे हो? जहाँ दीदा औरत थी, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि लिहाज के सारे पर्दे गिर जाते। फिलहाल आज ऑफिस जाने का सोच रहा हूँ। हॉल से बाहर निकलती सुधा ने उसका जुमला सुना। 2 पल के लिए ठिठक कर रुकी और फिर आगे बढ़ गई। एक बोझ तो कंधों से उतरता महसूस हुआ। यानी तुम अब वापस जाने का इरादा नहीं रखती? वो तो एकदम जैसे खुशी से निहाल हो गई। कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। यहाँ पहले पहले यहाँ बिजनेस की सूरत हाल देखूंगा। बिल्डर्स के काम में मुझे कोई खास तजुर्बा नहीं है। मैं वहाँ अपना काम शुरू कर चुका था। अगर बाबा का बिजनेस समझ गया तो ठीक, वगरना अपने बिजनेस को ही स्टार्ट करूंगा। मुमकिन हुआ तो यहाँ सेटअप बना लूंगा, वगरना वापस चला जाऊंगा। उसकी मनसूबाबंदी जानकर बुआ को शदीद मायूसी हुई। उसकी बातों में कहीं से भी वो जिक्र नहीं था जो वो सुनना चाहती थी, या शायद इसी सबब उन्होंने उसे भी कुछ ना बताने का इरादा किया। कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खाकर सीखना चाहते हैं। अगर वो बार बार लड़खड़ाना चाहता था तो उसकी मर्जी। वो एक मर्द था, उसे खतरे से आगाह कर सकती थी, मगर खींच कर पीछे हटाने की हिम्मत नहीं थी। उसे कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा तो तैयार होने के लिए कमरे की जानिब चल दिया। अलमारी खोले कितनी देर तो खोया खोया सा खड़ा रहा। उजलत में सामान भी साथ नहीं ला सका, और यहाँ मौजूद कपड़े सालों पुराने थे, या जो साथ लाया वो ऑफिस के काबिल नहीं थे। अभी के लिए जीन्स की पैंट और स्याह शर्ट पकड़े वापसी पे बाजार का चक्कर लगाने का सोचते तैयार होने चल दिया। वो पूरे 9 बजे धुंध में लिपटी सिकंदर बिल्डर्स की इमारत के सामने खड़ा था। इसी वक्त मुकर्रा वक्त पे वहां था जहां पे जिस पे हमेशा बाबा को पहुंचते देखा। वहां इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। संजीदगी और मतानत का पैकर बने बाबा के ऑफिस में दाखिल हुआ। खाली कुर्सी देख कर आंखें भीग गईं। वो कहाँ कहाँ खुद को मजबूत करता, हर जगह तो उनकी यादें बिखरी हुई थी। ऑफिस को तायराना निगाहों से देखते कानों में बाबा के जुमले गूंजे। तुम दोनों को यहाँ आना है वली, ये तुम दोनों की जगह है। मैंने उम्र लगाई है ये सब बनाने में, और मुझे यकीन है मेरे दोनों बच्चे इस 2 मंजिला इमारत को 4 मंजिला में तब्दील करेंगे। उनके यकीन पे तब हंसा था, आज आंख से आंसू बरस गया। काश बाबा मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता।
پہلے شاید امید رہتی، اب تو سب ناممکن ہے۔ اداس سا جا کر اس کرسی پر بیٹھا جہاں بیٹھنے کا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ شاید مزید اس غم میں غلطاں رہتا کہ آفس کے گہما گہمی نے خود میں الجھا لیا۔ کئی دنوں کا رکا کام جیسے سر پر آن پڑا تھا۔ کئی میٹنگز ادھوری تھیں، کئی ملاقاتیں منتظر تھیں، کئی جگہ کام رکا ہوا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ، اور وہ منہ کھولے سب سنتا چلا گیا۔ اف، یہ سب کیسے چلے گا قریشی صاحب؟ شام پھیلتے ہی وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ جو واپسی پہ جب بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے لمحے ایک قدم چلنے کی ہمت نہ تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی اٹھا کر بستر پہ لٹا دے اور وہ گہری نیند سو جائے۔ وہ سست یا کام چور نہیں تھا۔ اسے 2 سال کے عرصے میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کا کاروبار سیٹ کر لیا تھا۔ یہاں مسئلہ کام سے ناواقفیت اور ناتجربے کاری کی وجہ تھا۔ آپ کا پہلا دن ہے نا، اس لیے سب مشکل لگ رہا ہے۔ ابھی ایک میٹنگ ہے، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ مزید ایک میٹنگ کا سنتے مزاج مزید بگڑ گیا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ اچھا، بلائیے انہیں۔ سر، یہ ہماری مخالف پارٹی ہے، سٹی کمپلیکس پروجیکٹ پر پے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ سکندر سر ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ بھی نظر انداز کیجیے گا۔ قریشی صاحب کے کہنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چند لمحوں میں اس کا سر صحیح سے گھوم چکا تھا۔ اس نے کاروباری مخاصمت کا سن رکھا تھا، مگر دیکھ پہلی بار رہا تھا۔ اس کی ناتجربے کاری کا پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ خفیہ دھمکیوں تک بات جا پہنچی۔ بنا کسی نتیجے کے میٹنگ ہوئی اور وہ دوبارہ آنے کا کہتے چلے گئے۔ میں یہ سب کیسے ہینڈل کروں گا؟ کونیا ٹیبل پہ ٹکائے ہاتھوں کا پیالہ بناتے سر جھکا گیا۔ اس وقت اسے شدید قسم کی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کاٹ کا الو ہو۔ آپ فکر نہ کریں سر، میم دیکھ لیں گی۔ میم؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی۔ انہوں نے زور و شور سے سر ہلایا۔ نام کیا ہے آپ کی میم کا؟ میم سودا۔ اور ولی سکندر کو سارا آفس خود پہ گرتا محسوس ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہیں سکا۔ وجود میں قہر کے ابال اٹھنے لگے۔ وہ نہ جانے کب تک بے وقوف بنایا جاتا رہے گا۔ جہاں جہاں کام رکا ہوا ہے پلیز آپ ان کی پیمنٹ کلیئر کروا دیں۔ یہ چند جملے بھی مشکل سے ادا کرتے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن سر، اس کے لیے میم کے سائن چاہیے ہیں۔ اس کے قدموں سے ایک بار پھر زمین لپٹ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ نہ رکھتا تو شاید گر جاتا۔ پہلی بار ولی سکندر کے دل میں سودا حیات کے لیے بدگمانی نے جگہ لی تھی۔ ہاں، واقعی پہلی بار۔ وہ 4 سالوں میں اسے ناراض رہا، روٹھ گیا، نفرت کرنے لگا، مگر بدگمان نہیں ہوا۔ جو پہلے نہ ہوا آج ہو گیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوتے ہوئے وہ پھر سے لان میں تھی۔ تہجد تک وہ وہیں بیٹھی اندھیرے میں جانے کیا کھوجتی رہی، اس بات سے انجان کے بالائی منزل پہ کھڑا وجود بے تعصب نگاہوں سے اسے تکے جا رہا ہے۔ فجر کے بعد وہ 8 بجے کا الارم لگا کر سوئی، لیکن الارم سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نیند کچھ عرصے سے ایسے ہی ہو چکی تھی۔ بوا سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے ناشتہ تیار کرنے کچن میں چلی آئی اور وقت پہ ناشتہ لگا دیا۔ لیکن وہ تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے بوا کی جانب دیکھا تو وہ ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا کے بلانے کے باوجود وہ کافی دیر بعد نیچے آیا۔ وہاں آنے کے بعد بھی کسی چیز کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ سودا نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، ایک نظر ہال میں آویزاں دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ مجھ سے مزید کیا کیا چھیننے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ہال میں پھیلی خاموشی کو اس کے زہر خون جملوں نے توڑا۔ بوا اور وہ حیرت سے اسے تک دیکھنے لگے۔ یہ اتنا انجان بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ غصے سے باقاعدہ چیخا تھا۔ وہ ساری کی ساری کانپ گئی۔ ولی بیٹا، بوا نے بولنے کی کوشش کی۔ آپ ایک لفظ نہیں بولیں گی بوا، میں اس سے پوچھ رہا ہوں، یہ مزید مجھ سے کیا چھیننا چاہتی ہے؟ کیا چھینا ہے میں نے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے آخر اس نے سوال کر ہی لیا۔ میرا بچپن چھینا، گھر چھینا، دوست چھین لیا اور پھر باپ بھی۔ اس سب سے دل نہیں بھرا تمہارا سودا حیات؟ تمہیں اور کیا کیا چاہیے؟ ایک ہی بار مانگ لو نا۔ مجھ پہ رحم کیوں نہیں آتا تمہیں؟ وہ غصے میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر ان الزامات پہ منہ کھولے بیٹھی رہی، سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا جواب دے۔ بچپن چھینا؟ دل میں پیوست پہلا کانٹا نکالا۔ ہاں، جب اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر مزے لے رہی تھی تب تمہیں روتا بلکتا ولی سکندر نظر آیا؟ جب اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر مجھے باہر نکالتی تھیں تب تمہیں اپنی عادت کا مارا ولی دکھائی دیا؟ وہ اس لمحے ایک دم بھول گیا کہ وہ کوئی اور بات کرنے آیا تھا، اور سودا حیات جیسے لمحوں میں جسم کا خون نچڑ گیا ہو۔ اسے آج معلوم ہوا الزامات کی رودات تو بہت پرانی تھی۔ محمد ولی، مت پکارو مجھے اس نام سے۔ وہ فوراً درشتگی سے اسے ٹوک گیا۔ باپ کب چھینا میں نے؟ دوست کب؟ آفس کیا کرنے جاتی ہو تم؟ ماضی کا پٹارا کھلنے لگا۔ چچا جان خود یہ گھر چھین کر سکون نہیں آیا نا جو آفس پہ قبضہ کرنے چلتی؟ کل یہاں تمہارے سامنے گیا نا؟
گیا تھا نا، تمہیں معلوم تھا وہاں کیا کیا ہونے والا ہے، پھر تم منہ سے سیے بیٹھی رہی، ایک لفظ بتانا گوارا نہیں کیا۔ آفس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس پہ بھی حق جمائے بیٹھی ہو۔ مجھے چیک بھی میم سودا کی اجازت سے ملے گا۔ وہ زہر پہ اس زہر اگلتا جا رہا تھا۔ اس کے بلند لہجے سے آئے طوفان نے دو دل راکھ کر ڈالے تھے، لیکن کچھ لمحوں بعد وہ واپس آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کئی فائلز تھیں جو اسے لا کر میز پر رکھ دیں۔ گھر، آفس، اکاؤنٹس، چچا جان کا جو کچھ ہے تھا، یہ رہے ان سب کے کاغذات، یہ میرے پاس امانت تھے۔ اس کا ٹھہرا لہجہ اور سپاٹ چہرے نے کئی لمحے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس سب کا کیا کروں؟ یہ جب سب تمہارے نام ہے۔ اسے خاموشی سے واپس پلٹتے دیکھ وہ دوبارہ بولا، لیکن اب کی بار لہجہ تلخ بلند تھا نہ تلخ۔ چند لمحوں میں زیادتی کا ادراک ہوا تھا۔ وہ اب بھی بنا کوئی جواب دیے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے نہ جانے کی سوچ کے تحت فائل پکڑی اور چونک کے رہ گیا۔ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹنے لگا۔ ہر پلاٹ، عمارت، اکاؤنٹ اس کے نام تھا۔ بابا کی وفات کے چوتھے دن وہ سب واپس اسی کے نام کر چکی تھی۔ اس نے سہم کر بند دروازے کی جانب دیکھا۔ پہلی بار پیدا ہونے والی بدگمانی کی زندگی بہت تھوڑی تھی۔ ناراضی پھر سے لوٹ آئی۔ یہ جس کاروبار اور مال و دولت کی وجہ سے اسے اتنی سنائی ہے نا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ بوا کا نرم لہجہ بھی کہیں جا سویا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ زندگی کی ہستی مسکراتی ڈور ایک دم سے کھینچ دی گئی۔ منزہ کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ سکندر اسے اسپتال لے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، اور ایک ڈوبتی شام میں انکشاف ہوا منزہ کو دماغ کا کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پہ۔ ڈاکٹر نا امید نظر آئے، مگر سکندر نے امید نہیں ہاری۔ پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ ان کا سرمایہ صرف چند ماہ چلا اور وہ مجبوراً درد سے تڑپتی منزہ کو لیے گھر آ گئے۔ تب وہ فرشتہ صفت لڑکی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بابا نے کہا تھا یہ کبھی کسی کو مت دوں، لیکن آپ کو ضرورت ہے۔ وہ شہر میں پوش علاقے میں موجود پلاٹ کے کاغذات تھے۔ انہوں نے فوراً وہ اسے واپس کر دیے۔ یوں لگا ہاتھ کو بچھو کاٹ گیا ہو۔ یہ سنبھال لو بیٹا، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ وہاں رکے نہیں، باہر نکل گئے۔ چاچی کو ضرورت ہے، وہ پھر پیچھے آئی۔ ہم اسے نہیں بچا پائیں گے بچی، یہ کر کے بھی نہیں۔ وہ مکمل ہمت ہار چکے تھے۔ ان کی تکلیف تو کم کر سکتے ہیں نا؟ اور یہاں سکندر احمد کے لفظ گونگے ہوئے۔ بابا کہتے تھے کسی انسان کے کام آنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں، آپ مجھے یہ نیکی کرنے دیں۔ وہ سمجھداری سے بولی، میں یہ تمہیں واپس کروں گا، میرا وعدہ رہا تم سے، یہ تمہارے چچا کے پاس تمہاری امانت ہے۔ وہ پہلی بار اسے سینے سے لگا کر روئے۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ منزہ کو لیے دوسرے شہر چلے گئے۔ تمہارا باپ بہت بھاگا ولی، لیکن منزہ کو بچا نہیں پایا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے اس کی آنکھوں کو سودا کے سامنے اٹھتے نہیں پایا، اس کے سامنے بلند آواز کرتے نہیں دیکھا۔ آج جو تم جس کے سامنے چیخے چلائے، تمہارا باپ اسے کسی مقدس دیوی کی مانند رکھتا تھا۔ خیر تمہارا بھی اس میں کوئی دوش نہیں بیٹا، ہر کسی کو ممنون بننے کا وصف نہیں آتا، ہر کوئی سکندر نہیں ہوتا۔ بوا نے اسے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بہت خوددار بچی ہے ولی، ابھی جس آفس کا اسے تانا دیا ہے اس کی بنیاد میں اسی بچی کا قرض شامل ہے۔ سکندر تو سب کچھ بیوی پہ لٹا بیٹھا تھا، جب ہوش آیا تو کچھ باقی نہ رہا۔ تب بھی سودا نے اپنی ماں کا زیور دیا، چھوٹے پیمانے سے دوبارہ کام شروع کیا تو اللہ نے پھر سے چار چاند لگا دیے۔ تمہارے باپ سے اسے کچھ چھینا نہ، اس پہ کوئی احسان کیا گیا، جو اس کا تھا وہی اسے لوٹایا گیا تھا۔ بوا اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتی اٹھی اور چلی گئیں۔ جو اس کا وہی اسے لوٹایا گیا، جو ایک بار پھر سے سارا اس کے نام کر گئی۔ سوچتے سوچتے تلخی سے مسکرا دیا۔ اس کی نگاہوں میں بچپن کے وہ سال زندہ تھے۔ ماں کے جانے کی کمی اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان 8 سال کا فرق تھا، اور اس کا بس نہ چلتا کیسے یہ 8 سال مٹ جائیں، وہ اس کا ہم عمر بن جائے اور اسکول کے بجائے سودا کے ساتھ کالج آیا کرے۔ پرانی یادوں کے نقوش دھندلے تھے۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ آفس پہنچا۔ سب نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیے۔ محمد ولی، میرے ساتھ آفس سے آیا کرو، تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کو بھی وقت دو، میری زندگی میں مجھ سے سیکھ لوگے تو مستقبل میں مشکل کا شکار نہیں ہوگے۔ اس کے کانوں میں بابا کی آواز گونجی۔ یہ شاید میٹرک کے امتحانات کے بعد کا وقت تھا۔ بابا، مجھے یہ اینٹ سیمٹ کا حساب نہیں کرنا، کمپیوٹر کی فیلڈ پسند ہے اور میں اسی میں آگے بڑھوں گا۔ تو میرا کام کون دیکھے گا؟ یہ اپیاں ہیں نا، یہ دیکھیں گی۔ اسے جھٹ سے ایک جانب بیٹھی سودا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تو بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی نا؟ کیا مطلب؟ وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ بوا آج کل اس کے رشتے دیکھ رہی ہیں، ہم جلد سودا کی شادی کر دیں گے۔ اور پھر یہ چلی جائیں گی؟ اسے یاد تھا اس لمحے کیسے دل پہ برچیاں چلی تھیں۔ سہانی دنیا سے ایک دم اسے حقیقی دنیا میں کھینچ لیا گیا۔ اسے سر جھٹک کر آنے والے کو دیکھا۔ وہ شاید اس سے کچھ ہی سال بڑا تھا۔
یہ کچھ پراپرٹی مجھے سدھا حیات کے نام کرنی ہے، آپ جلد از جلد یہ کروا دیں۔ اس سے فائل سیف کی جانب بڑھائی۔ لیکن کچھ دن پہلے ہی تو سودا نے سب کچھ آپ کے نام ٹرانسفر کیا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ولی نے چونک کر سیف کی جانب دیکھا، جس بے تکلفی سے اس نے سودا کا نام لیا۔ یہ عام بات نہیں تھی، یہ مالک اور ملازم کا تعلق نہیں لگتا تھا۔ میں دوبارہ مس سودا کے نام کروا رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے لہجے میں خود بہت رعونت اتر آئی۔ سیف نے بدلتے لہجے پہ اس کی جانب دیکھا اور فوراً انکار میں سر ہلا دیا، سنجیدگی سے معاملہ طے کیا اور آفس سے نکل گیا۔ سودا کب سے یہاں کام کر رہی ہے؟ اس نے واپس آنکھیں موند لی، لیکن قریشی صاحب سے سوال کرنا نہیں بھولا۔ تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں۔ 4 سال، اور دوسری بہت ساری باتوں کی طرح اس سے بھی میں بے خبر رہا۔ سوچوں کا جال پختہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ کب آئیں گی؟ وہ بہت اچھے سے سب ہینڈل کر رہی تھیں۔ آ جائیں گی، نہ جانے کیوں اس نے یہ کہہ دیا، حالانکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک بے چین تھکا ہارا دن گزار کر وہ واپس پلٹ آیا۔ سکندر ولا میں ایسی خاموشی تھی جیسے 12 دن پہلے بابا کی جانب بچھائی تھی۔ اس کے قدم چند لمحوں کے لیے ٹھٹکے، پھر نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو اس کی بے چین روح پھر سے لان میں آن موجود ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی شدت سے رونے کی جگلی کھاتی تھی۔ نگاہوں میں وہ وقت گھوم گیا۔ سودا بٹیا، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ بوا کی اطلاع پہ وہ حیران پریشان سے مہمان خانے چلی گئی۔ وہاں ایک دھچکا اس کا منتظر تھا۔ اس کے ماموں مامی اور ان کا بیٹا بیٹھے حسرت بھری نگاہوں سے ہر چیز کو تک رہے تھے۔ سالوں بعد انہیں یاد آیا تھا کہ کوئی سودا بھی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی جب اس کی مامی لپک کر اس تک آئی، جھپٹ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ہماری بچی، ہم تو ترس گئے تھے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ تم تو ہو بہو ماں جیسی ہو، چاند کا ٹکڑا، حسن کی مورت۔ آج تو عید ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے، وہ خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ اس سے ملو، یہ ہمارا بیٹا ہے شجاع ملک، سرکاری افسر لگ گیا ہے۔ جملہ مکمل کرتے ہی جھٹ سے سودا کو اٹھا کر شجاع کے پہلو میں بٹھا دیا۔ وہ جز ہو کر رہ گئی۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکی۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ مقابل کی بے خودی نہ سمجھ پاتی۔ کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ رخصت ہوئے۔ اس کی جان کو سکون آیا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ وہ لوگ ہر کچھ دن بعد آنے لگے۔ کچھ دن نہ گزر پاتے تو شجاع کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی سوغات آ جاتی۔ شجاع جب بھی آتا وہ ولی کے ساتھ اس کے سامنے جاتی۔ وہ جلدی ولی کے اوقات کار جان گیا اور پھر اس کی آمد کا وقت بدل گیا۔ یہ آمد و رفت چچا جان بھی محسوس کر گئے اور تبھی ان لوگوں کی جانب سے رشتہ مانگ لیا گیا۔ چچا کی جانب سے اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ شجاع کے متعلق انہوں نے پوچھا تو اسے انکار کر دیا۔ یہ انکار آگے پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شجاع چچا جان کے جاتے ہی گھران دھمکا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ اس کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ کمرے تک چلا آیا۔ میں انکار کا حق رکھتی ہوں، ہمت سے جواب دیا۔ تم کوئی حق نہیں رکھتی سودا حیات، تمہیں حامی بھرنی پڑے گی۔ اس کے نزدیک ہوتے بائیں ہاتھ میں جبڑا دبوچتے دھمکی دی۔ میں چچا جان کو بتا دوں گی۔ اس کی دھمکی پہ مقابل کا کہکا نکل گیا۔ اور اگر تمہارے چچا جان کسی دن اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں تو؟ یہ شاید اس کی دھمکی ہو، مگر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ایسا پھنساؤں گا تمہارے چچا کو کہ موت بھی سلاخوں کے پیچھے تڑپ تڑپ کر آئے گی۔ اب بتاؤ، حامی بھرو گی یا نہیں؟ اسے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاباش، اسی طرح میری باتیں مانتی رہو، بہت فائدے میں رہو گی۔ وہ چلا گیا، مگر اپنے پیچھے دہشت چھوڑ گیا۔ اسے اسی رات چچا جان کے سامنے رشتے کے لیے پسندیدگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے بارہا اسے وجہ پوچھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بتا سکی۔ وہ کالج کی جانب سے منعقد کیا گیا کرکٹ میچ جیت کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مین آف دی میچ کی ٹرافی تھی جو سب سے پہلے اپیا کو دکھانی تھی۔ وہ سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ بوا، اپیا کہاں ہے؟ تھک کر اسے بوا سے پوچھا۔ پچھلے لان میں ہوگی۔ بوا کے کہنے پہ وہ فوراً اس جانب بھاگا، مگر لان میں قدم رکھتے ہی رکنا پڑا۔ یہ لڑکا مسلنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے سودا۔ کسی ٹرک تلے آ جائے یا کوئی موبائل چور پیڑ میں چھرا گھونپ جائے، اس لیے سوچ لو، یہاں تمہارا بازو جدا ہوا، وہاں وہ زندگی سے خفا ہوا۔ وہ کیسا آگ اگلتا لہجہ تھا کہ سودا نے سہم کر اس کا بازو جکڑ لیا اور شیطانی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ ولی کی خاطر وہ اس انسان کو ساری زندگی برداشت کر سکتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ کتنے دن خفا رہا۔ وہ مناتی رہی، نخرے اٹھاتی رہی، مگر ایک بار بھی شجاع سے دور ہونے کی بات نہیں کی۔ اس کی منتوں پہ وہ مان گیا۔ ان دونوں کو خوش ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے کہ پھر سے وہ آن ٹپکا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے جب وہ آیا اور سودا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ ولی فوراً پیچھے لپکا، مگر اس کے منہ پہ دروازہ مار دیا گیا۔ اسے کھٹکھٹایا، آوازیں دیں، مگر جواب نہیں داد۔
وہ دروازے کے باہر اپنا تڑپنا یاد کر رہا تھا، اور وہ دوسری بار اپنی بے بسی اس کے کانوں میں آج بھی زہریلے جملے زہر انڈیلتے تھے۔ تم کس قدر حسین ہو سودا، یہ آنکھیں، اف، مگر سب سے زیادہ قہر تمہاری سادگی ڈھاتی ہے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکے کو اپنی زندگی پیاری ہے یا نہیں؟ سودا کے پیچھے ہٹنے کا غصہ اسے دروازہ پیٹتے بلی پر نکالا۔ اس کے دھاڑنے پر وہ کانپ گئی۔ وہ بھی بچہ ہے شجاع، وہ فوراً وضاحت دینے لگی، مبادا اسے واقعی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بچہ، مجھ سے لمبا قد ہے اس کا، کالج ختم ہو گیا اور تمہیں بچہ لگتا ہے؟ مجھے تو کسی رقیب سے کم نہیں لگتا۔ اب ہر دستک کے ساتھ وہ ولی کو کوسنے لگا اور اسے یہ ستانے کی خاطر ڈھیٹ بن کر کمرے میں بیٹھا رہا۔ ایک بار شادی ہو جانے دو، پھر اس کا علاج کروں گا۔ اس کا لہجہ مصمم ارادے کا پتہ دیتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ کئی دن اندر ہی اندر سلگتا رہا۔ شجاع کا آنا، رکا نہ سودا کا نظر انداز کرنا، وہ یہ سب نہیں سہ سکا اور بیمار پڑ گیا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی تڑپتی رہی، بلکتی رہی، لیکن اسے آنکھیں نہ کھولیں۔ کئی دن کی بیماری کاٹ کے وہ ٹھیک ہو گیا اور انہی دنوں اس کی شادی کا شور اٹھ گیا۔ ایف ایس سی کے بعد بابا سے کہہ کر مزید پڑھائی کے لیے لاہور چلا گیا۔ ہاسٹل رہنا آسان تھا، بجائے اس کے کہ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر کلستا۔ اسے معلوم تھا سودا کی شادی کسی نہ کسی کے ساتھ ہونی تھی، مگر وہ انسان اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ کہہ کر تھک گیا، پر کوئی نہ سمجھا۔ اسے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ اسے بارہا بلایا گیا لیکن وہ نہیں گیا۔ بابا لینے آئے، اسے مناتے رہے، آخرکار روٹھ کر چلے گئے۔ اس کی شادی سے 2 دن پہلے سودا کی کال آئی، واپس آ جاؤ محمد ولی، میری شادی نہیں ہو رہی۔ کیا؟ ساری ناراضی ایک دم غائب ہوئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا دل چاہا اڑ کر اپنے شہر پہنچ جائے۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ شجاع نے کوئی غبن کیا تھا، اسی سلسلے میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ خدا کا شکر ہے، وہ واقعی وہیں سجدے میں گر گیا۔ آپ دیکھنا آپ کے لیے میں اس دنیا کا بہترین انسان ڈھونڈوں گا۔ وہ آپ کے قابل نہیں تھا۔ اس کے یقین پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ کیسے اسے بتاتی کہ وہ 100% درست تھا؟ پاگل! اگلے ہی پل کال کٹ گئی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے سیدھا ہوا، یوں لگا ابھی کال کٹی ہو۔ سالوں بعد بھی وہ لمحے دوبارہ جی آیا۔ اس نے ایک کھڑکی سے سر ہٹا کے نیچے لان کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں ساکت بیٹھی تھی۔ اسے خاموشی سے پردے کھسکا دیے۔ یہ چند لمحے کافی تھے ایک فیصلے پہ پہنچنے کے لیے۔ اگلی صبح بھی سکندر ویلا پہ خاموشی چھائی رہی۔ کوئی اسے اٹھانے یا بلانے نہیں آیا۔ وہ خود ہی 10 بجے کے قریب نیچے چلا آیا، کچن سے کھٹپٹ کی آوازیں سنتا وہیں چلا آیا۔ چولہے کی جانب رخ کیے، سلیٹی رنگ لباس پہنے وہی کھڑی تھی، شاید کچھ پکا رہی تھی۔ اسے وہیں سے مڑ جانا چاہا لیکن نگاہ بالوں پہ اٹک گئی۔ اسے یاد آیا وہ کبھی لمبے بال نہیں رکھتی تھی، نہ جانے اب کیوں رکھنے لگی۔ کوئی کام تھا ولی؟ نہ جانے کب بوا اس کے حکم میں آ کھڑی ہوئی۔ اسے محسوس ہوا ان کے لہجے میں پرانی چاشنی نہیں تھی۔ بوا کی آواز پہ بھی وہ چونکی۔ جی، مجھے بات کرنی تھی۔ اسے وہ بات کرنے کی ٹھان لی جو اس کے نزدیک آخری حال تھا۔ ہاں کہو۔ وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جملہ سنتی بوا کے قدم نہ جانے کیسے لڑکھڑا گئے۔ وہ ابھی رخ موڑے کھڑی رہی۔ کس سے؟ کسی سے بھی۔ اچھی بات ہے، کرو۔ بوا نے جیسے بوجھ سر سے اتارا۔ میں کیسے کروں؟ وہ 2 لمحوں کے لیے بھونچکا رہ گیا۔ جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہی کرو۔ بوا کا انداز اب بھی لٹھ مار تھا۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ زچ ہونے لگا۔ مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں، سالوں ہو گئے بیوہ ہوئے اور اپنی کوئی اولاد بھی نہیں۔ اب کہ وہ رخ موڑ کر ٹرے میں موجود چاول چننے لگی۔ بوا، آپ کوئی رشتہ دیکھنے والی تلاش کر لیں۔ آج سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا کہ بوا بھی اتنا بولتی ہیں۔ وہ تو سیدھی سادی کم گو سی تھیں۔ وہ بھی خود تلاش کر لو۔ بوا، آپ کی نظر میں بہت رشتے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا بتا رہی تھی، ان لوگوں سے ملوا دیں۔ ان دونوں کی جنگ نہ جانے کتنی دیر تک جاری رہتی کہ اسے ہی درمیان میں ٹوکنا پڑا۔ اس کے بولنے پہ دونوں نے اسے دیکھا، بس تاثرات میں فرق تھا۔ بوا کی نگاہوں میں غصے کی آمیزش تھی، جبکہ اس کے چہرے پہ طنز یا رنگ۔ اس کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا۔ اس کی بات کسی صورت بوا ٹال نہیں سکتی تھی۔ آفس کے لیے تاخیر ہو رہی تھی، اس لیے کچن سے نکلا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی بٹیا؟ اپنا سوچا ہے تم کیا کرو گی؟ کوئی دوسری تمہیں اور مجھے کیسے برداشت کرے گی؟ میرا تو کوئی خونی رشتہ بھی نہیں۔ بوا کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہ کئی قدم اٹھانے کے بعد رک گیا۔ اللہ مالک ہے بوا، میں اس قابل ہوں کہ ہم دونوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں سودا۔ دنیا مرد کے سائے میں چلتی عورت کو جینے نہیں دیتی۔ تنہا عورت دیکھ کر تو باولی ہو جائے۔ یہ معاشرہ ہر وقت اژدہے کی مانند منہ کھولے اکیلی عورت کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تم کس بھول میں ہو میری بچی؟ بوا کو تو سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا، ایک شجاع نامی درندہ وہ بھی بھگت چکی تھی۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا بوا؟ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، ہمیں تو نہ ملے۔ چچا جان اس کی زندہ مثال ہے۔ وہ نے مثبت رخ دکھانے لگی۔
وہ بھلا مانس انسان تو فرشتہ تھا، کاش اسے اتنی مہلت مل جاتی کہ تمہیں کسی پار لگا جاتا۔ جائیداد تمہارے نام کر گیا، کسی مرد کے سہارے کا نہ سوچا۔ سوچا تو تھا بوا، ان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ان کے خلاف کچھ نہیں سن سکی، تو کیا دنیا ایک اسی شجاع پہ ختم ہو جانی تھی؟ میں ہی نہیں مانی بوا، ورنہ چچا جان نے بہت چاہا تھا۔ اسے یاد تھا ان کا بار بار اسے منانا، لیکن اس دل کا کیا کرتی جو مرد ذات سے خوف کھا بیٹھا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، کئی لڑکے ابھی بھی طلبگار بن کر کھڑے ہوں گے، بلکہ وہ اپنا سیف بھی تو ہے، اس کی بولتی نگاہیں تو مجھے بھی دکھائی دیتی ہیں، تم اس کے سنگ رخصت ہو جاؤ، پھر ولی کا بھی کہیں کرا دوں گی۔ وہ تو ساری منصوبہ بندی کیے بیٹھی تھی۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے بوا، ایسی باتیں مت کیا کریں، جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ چچا جان کر گئے ہیں۔ کچھ اچھا نہیں کر گیا، نصیب پھوڑ گیا تمہارے۔ کئی بار اسے پوچھا، بچیوں کو مال و دولت کے سہارے کون چھوڑتا ہے، مگر اسے اپنے محمد ولی پر بڑا یقین تھا جو باپ کا نہ ہو سکا۔ وہ جو وقت کی رفتار بھولے دم سادے وہاں کھڑا تھا، بوا کا جملہ کانوں میں سرسے کی مانند انڈیلتا محسوس ہوا۔ ایک پل مزید وہاں رکے بنا نکل گیا۔ بوا، خدا کے لیے ایسا مت بولیں، وہ اکیلا قصوروار نہیں ہے، تم تو بس ہی کرو۔ اور وہ واقعی خاموش ہو گئی۔ وہ آفس آ تو گیا، مگر کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ان دونوں کی گفتگو سانسیں بھاری کیے ہوئی تھی۔ سب الزام میری ذات پہ شعلہ سا لپکا ہوا۔ کافی کے کئی کپ انڈیلنے کے بعد بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ سر سیف صاحب آئے ہیں۔ دروازے پہ دستک دیتے قریشی صاحب اندر داخل ہوئے۔ سیف کا نام سنتے ہی بوا کی گوہر افشانیاں یاد آئیں۔ غصے کا ابال مزید اٹھا۔ مٹھیاں بھیج کر خود پہ قابو پاتے اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ وہ جائیداد منتقلی کے کاغذات لایا تھا اور اس کے دستخط باقی تھے۔ کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر دیا آپ نے؟ نہیں سر، عدالتی کاموں میں اتنا وقت لگ ہی جاتا ہے۔ اس کا پر اعتماد انداز ولی خاموش ہو گیا۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ کاغذات دیکھتے ہوئے اسے سرسری لہجے میں سوال پوچھا۔ ایک بہن جو کہ شادی شدہ ہے، چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے اور والدہ ہیں۔ اس نے مختصر تعارف کروایا۔ قریشی صاحب سدھا سے ایک میٹنگ فکس کرا دیں، اسے پوچھنے میں گھر آ جاؤں یا کہیں آؤٹ ڈور کا رکھ لیں۔ سیف کے لہجے کی بے تکلفی بوا کی باتوں پہ مہر لگانے لگی۔ سودا سے کیوں ملنا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ ساری بے نیازی گئی خاک میں۔ اس سے کچھ کام میرے سپرد کیے تھے، ان کے متعلق بتانا ہے اور سٹی کمپلیکس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میم تو نہیں آ رہی آج کل، آپ گھر ہی چلے جائیں۔ وہ دونوں اسے ایسے نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ وہاں ہو۔ قریشی صاحب، اس کے بھاری لہجے پہ وہ فوراً سیدھا ہوئے۔ سودا کو کہیں آفس آئے، وہ جو معاملات ہیں یہی طے ہو جائیں۔ وہ سر ہلاتے فوراً باہر نکل گئے۔ سیف کی نگاہوں میں الجھن کا تاثر تھا، مگر خاموش رہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کافی دیر فائلوں میں سر کھپانے کے بعد جب انتظار گاہ میں وہ دونوں بیٹھے نظر آئے، وہ آفس آ چکی تھی تو کسی نے اسے بتانا گوارا نہیں کیا۔ اسی پل وہ مسکرائی۔ اسے ٹھوڑی پہ پڑتا گڑھا بے ساختہ یاد آیا۔ یہ ننھا سا خلا بچپن سے پسندیدہ رہا تھا، جسے اس لمحے سیف ہمایوں دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وجود میں طوفان اٹھنے لگے۔ اسے سودہ حیات سے نفرت تھی، بے انتہا نفرت۔ اس کے متعلق بالکل نہیں سوچتا تھا، اسے بالکل نہیں دیکھنا تھا، کسی یاد کے دریچے پہ نہیں ٹھہرنا تھا، مگر یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بے بس ہونے لگا۔ وہ اپنی زندگی میں آزاد تھی، ہنسے روئے جیے یا مرے، ولی سکندر کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سیف فوراً اس کے احترام میں اٹھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرنے لگی، لوگ اٹھ کر مسکرا کر اس سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ ایک لمحے میں اس کی مقبولیت جان گیا۔ وہ ہیرا ہے محمد ولی، بابا کا جملہ گونجا تھا۔ ہلکے بادامی رنگ کا لباس پہنے، ہم رنگ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے، سادہ سی سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ اسے ہاتھ اٹھا کر چادر سر پہ دوبارہ ٹھیک کی تو انگلی پہ چمکتی انگوٹھی پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ یہ منزہ سکندر کی انگوٹھی تھی، لیکن اس نے پہن کیوں رکھی تھی؟ یہی سوچ کر یک ٹھنڈ میں بھی مساموں سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ یہ کیوں پہن رکھی ہے؟ اس کا ہاتھ جھٹکے سے نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہ دونوں اب کمرے میں تھے۔ وہ جتنا بے چین تھا، دوسری جانب اتنا ہی سکون۔ اس نے بنا کچھ بولے انگوٹھی اتاری اور 2 قدم آگے بڑھا کے میز کے چمکتے شیشے پہ رکھ دی۔ قدم واپسی کے جانب موڑ لیے۔ وہ اس کی حرکت پہ ششدر زیادہ دیر نہیں رہ سکا۔ اسے جاتے دیکھ کر فوراً اگلا فیصلہ سنایا۔ یہ آفس ہے، میل ملاقات کی جگہ نہیں، اس لیے بہتر ہے اسے اس کی حدود بتا دو، کیونکہ اب میں وہ ولی نہیں رہا جو روتا رہے، جلتا رہے اور دروازے پیٹتا رہے۔ تنفر زدہ لہجے پہ وہ ساکت ہوئی۔ دوبارہ اس آفس میں قدم مت رکھنا۔ یہ حکم سناتے ہوئے وہ شاید بھول گیا کہ اسے بلانے والا وہی تھا۔ اس کی خاموشی کسی تھپڑ سی گونج رکھتی تھی۔ ولی سکندر بے بسی سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ سیاہ بوجھل رات ایک بار پھر سے ہر سو پھیل گئی۔ میرا بچپن چھینا، گھر چھینا، دوست چھین لیا اور پھر باپ بھی۔ اس جملے کی وسعت اس دن سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ شکوہ تھا، الزام، ناراضی یا پھر طنز؟ اسے یاد تھا وہ بھی شام کا کوئی پہر تھا۔ وہ کچن میں چائے کے ساتھ مزید ہلکے پھلکے لوازمات تیار کر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد محمد ولی گھر پہ تھا۔
اس کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا تھا اور اسی پہ باپ بیٹا دونوں میں ناراضی چل رہی تھی۔ آپ کہو نا بابا سے مجھے پیسے دے دیں، ادھار سمجھ کے ہی صحیح، وہ جھلاتا ہوا کچن میں ہی چلا آیا۔ وہ میری کب سے ساری باتیں ماننے لگے، یہ بات غلط نہیں تھی، وہ سودا کی سب باتیں مانتے تھے، شاید اسی سبب اس نے محمد ولی کو ٹالا۔ آپ نے میری حمایت نہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، شاید وہ ہمیشہ کی طرح فوراً روٹھا، اور تم نے ناراض ہونے کی، اس بات پہ وہ مزید روٹ گیا، منہ بھی پھلا لیا۔ اچھا جاؤ باہر، گرمی میں مت کھڑے ہو، میں بات کروں گی چچا جان سے۔ کچن میں واقعی بہت گرمی تھی، اسی سبب اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ اس کے حامی بھرنے پہ وہ خوشی سے باہر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد ٹرے سجائے لان میں آئی تو سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ چچا جان بے حد سنجیدہ لگے، اتنے کہ شاید اس سے پہلے کبھی انہیں ایسا نہ دیکھا ہو، اور محمد ولی بے یقین سا کھڑا تھا۔ اس کے دل پہ ہاتھ پڑا، فوراً ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا چچا جان، کیا ہوا محمد ولی؟ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں یہ کسی صورت نہیں مانوں گا۔ کافی دیر بعد اس کا فیصلہ کن لہجہ سنائی دیا۔ تمہیں ماننا ہوگا محمد ولی، کیا تم اپنے باپ کا بوجھ نہیں باندھ سکتے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی حالت دیکھ وہ تڑپ گئی۔ محمد ولی بےتابی سے اس کی سمت بڑھی۔ چچا جان اسے پیسے دیں نا، مان لیں اس کی بات۔ وہ وہیں کھڑی ان کی جانب رخ کیے بولی، یہاں آ جاؤ سودا۔ وہ اب بھی مطمئن لگے۔ محمد ولی کہاں جا رہے ہو؟ گھر سے باہر نکلتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگی، اور کیاری پار کرتے پاؤں میں پتھر چبھنے سے ٹیس کی لہریں جسم میں پھیل گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ شام ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، خدا کے لیے رکو، ایسے مت جاؤ محمد ولی، میرا دل رک جائے گا، مت جاؤ۔ وہ چیختی گئی، اس کے پیچھے بھاگتی گئی، اور ٹھوکر لگنے سے منہ کے بل گر گئی۔ آہ، وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ منظر بدلا ہوا تھا، گرمی کے بجائے ہڈیوں میں گھستی سردی کا موسم تھا۔ وہی لون، مگر باقی دو لوگ نہیں تھے۔ وقت شاید سودا حیات کے لیے رکا تھا، دوسرے تو آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ تھی اور اس کے زخم تھے، سالوں بعد بھی پاؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ یہ بے حسی کم از کم اس کے لیے ایک نعمت تھی۔ اس شام کتنی ہی دیر سڑکوں پہ بھٹکتا رہا، رات تاریک ہونے پہ تھک ہار کے ایک دوست کے دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ اس کی ساری گرم جوشی یہ سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی کہ وہ گھر چھوڑ آیا تھا، اپنا کوئی سامان، نہ پیسے نہ ڈگریاں، کچھ بھی تو ساتھ نہیں لایا تھا، مگر واپس نہیں جانا یہ طے کیا تب تک تو بالکل بھی نہیں، جب تک بابا کو غلطی کا احساس نہ ہو جائے۔ گھر سے نکلے ایک ہفتہ گزر گیا، دوست پہ دوست بدلے اور ہر کوئی تنگ آنے لگا۔ نوکری مل کے نہ دی اور کھانے کے لالے الگ پڑ گئے، کہاں بزنس کے ہاو اور کہاں مزدوروں والے کام۔ انا کا پرچم بلند کرتے ایک دن کام کیا بھی، لیکن اسی ایک دن میں بس ہو گئی۔ وہ ایک ہفتے میں ہار مان کر واپس پلٹ آیا، لیکن دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بابا کا فیصلہ، اپنی شرط مان لیا، وہ شرط جو گھر سے ہزاروں میل دور لے گئی۔ 4 سالوں کی مسافت طے ہو گئی۔ بابا ناراضی لیے دوسرے جہاں چل دیے۔ اب محسوس ہو رہا تھا یہ 4 سال تو زیاں سے منسوب ہوئے، ارد گرد بس خسارے ہی خسارے تھے۔ اپنا بزنس سیٹ کرنے کے بعد بھی بابا کا بزنس ہی سنبھالنا پڑا، سافٹ ویئر انجینئر بننے کے بعد بھی اینٹ سیمنٹ کا حساب کرنا پڑا۔ سارا دن وہ انتظامات میں مصروف رہی۔ محمد ولی کے رشتے کے لیے بوا نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا، اسے بھی خبر دے دی گئی تھی۔ شام تک ان لوگوں نے آنا تھا۔ وہ سب کام نمٹائے کمرے میں چلی گئی، اس کا ارادہ نہیں تھا سامنے جانے کا، لیکن بوا رکنے والی نہیں تھی، اسی لیے نہا کر صاف لباس پہن لیا، بال سمیٹے، دوپٹہ اوڑھا اور باہر آ گئی۔ ہال میں پہنچی تو حیران رہ گئی، وہاں سیف اور اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اچانک کیوں آئے سمجھ نہیں سکی۔ السلام علیکم، ملائمہ سے حال احوال پوچھتی ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بیٹا، آج میں بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ خالہ جی، آپ کے گھر کی روشنی مجھے اپنے آنگن کے لیے چاہیے۔ وہ بوا سے مخاطب ہوئی، اس کا منہ حیرت سے کھلا اور بوا کا خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ بوا خوشی کے اظہار میں کیوں پیچھے رہتی؟ ہال کے دروازے میں کھڑا ولی سکندر سب سنتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سیف اور اس کی والدہ وہیں موجود تھے۔ بوا نے کچھ وقت مانگا تھا، جب ولی کے رشتے والے آ گئے، سب وہیں موجود تھے تو انہیں بھی بٹھا لیا گیا۔ سودا فوراً میزبانی کے انتظامات کرنے کچن میں چلی گئی۔ میں بھی کچھ مدد کر دوں؟ بوا کی اجازت لیتا سیف کی کچن کی جانب چلا آیا۔ یہ گھر اس کے لیے انجان نہیں تھا، ان 4 سالوں میں بہت بار آیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ولی نے بوا کی روشن خیالی کو اچنبے سے دیکھا، دوسری ناپسندیدہ نگاہ سیف کی پشت پہ ڈالی اور مہمانوں کے درمیان آن بیٹھا۔ آپ کیوں چلے آئے؟ میں نے سوچا کچھ مدد کروا دوں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، سب تیار تھا، بس مہمانوں کو پیش کرنا تھا۔ آپ کی مدد کرنے سے مجھے خوشی ہوگی سودا، اور خوشیاں چھیننا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے جواب پہ وہ متانت سے ہنسی۔ دونوں نے ٹرے ہاتھوں میں اٹھا لی اور اکٹھے ہی کچن سے باہر نکلے۔ بوا نے اس مکمل منظر کو دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، جبکہ ولی سکندر طنزیہ مسکرا دیا۔ آپ کو میرے اچانک آ جانے پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ سیف نے اچانک رک کر اسے پوچھا۔ اعتراض تو ہے، لیکن خیر، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ سب کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ آگے بڑھ گئی۔
یہ کون ہے؟ ولی سے بات کرتی عورت نے خاموش ہوتے ہوئے سودا کی جانب دیکھتے پوچھا۔ تایا ذات ہے، بچپن سے اکٹھے ہی رہے ہیں۔ ولی کے ماں باپ نہیں پالا ہے، بوا نے بتایا۔ سودا انہیں لوازمات پیش کرنے لگی، چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا، جبکہ ولی سکندر کے چہرے پہ کئی رنگ آن ٹھہرے تھے۔ اوہ اچھا اچھا، پھر تو بہن ہوئی نا، وہ خاتون خوش دلی سے بولی، حالانکہ دل پہ خوشی کی جھلک تک نہ تھی۔ بوا نے فوراً تائید میں سر ہلایا، جبکہ ولی سکندر کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ سودا حیات، تم میری بہن ہو؟ اچانک سے سیدھے ہوتے ہوئے اس کی جانب تلخ نگاہ سے دیکھتے سوال کیا۔ سوال، لہجہ و انداز، سودا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ متوقع بے عزتی کے خیال سے چہرے پہ مردنی چھا گئی۔ ہاتھ میں پکڑا کپ کا کانپا تو سیف نے فوراً تھام لیا۔ تم انہیں خود بتا رہی ہو یا میں نکاح نامہ لا کر دکھاؤں؟ سیف کے تھامنے کے باوجود کپ ہاتھوں سے پھسلتا فرش پہ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ پاؤں جلا، مگر جلن دل کو محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہوں کی زبان سودا کو زمین میں دفن کرنے کے لیے کافی تھی۔ سب بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ سیف فوراً سے 2 قدم پیچھے ہٹا، جیسے کسی ناپاک شے کو چھو لیا ہو۔ نکاح نامہ؟ اس بات کا مطلب؟ یہ سوال سیف کی جانب سے تھا، ایک آخری امید سا ڈوبتا لرزتا۔ مطلب یہ کہ جس کا آپ رشتہ لے کر آئے ہیں وہ پہلے ہی میرے نکاح میں ہے۔ سیف نے دونوں ہاتھ بھینچ لیے۔ سودا کو لگا بھرے مجمع میں ننگی ہو گئی ہو۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی اور سیف چاہ کر بھی تھام نہ سکا۔ بوا نے سر تھام لیا۔ یہ لڑکا کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جس سے انتہا کی نفرت کا دعوے دار تھا، جس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، جس فیصلے کا انتقام 4 سالوں سے لے رہا تھا، آج سرعام اس کا ذکر کیوں کرنے لگا؟ یہ دھوکہ ہے، ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ اب تو بتا دیا نا، اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا، ہم اپنی بیٹی کے سر پہ سوکن کیوں چاہیں گے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ بولتے لڑتے جھگڑتے چلے گئے۔ ولی سکندر اب بھی صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، چہرے پہ شرمندگی کا تاثر تک نہیں تھا، بلکہ آج تو اطمینان ہی الگ تھا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کر گیا، اور حیرت تو یہ کہ وجود میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اس لمحے ایک بات تو اسے تسلیم کر لی تھی کہ آج بھی سودا حیات کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا، شجاع، سیف، نہ کوئی تیسرا۔ سیف نہ آنکھوں سے نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر ماں کو لیے چلا گیا۔ کوئی سوال کیا، نہ جواب مانگا۔ سودا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی، گمسم وہیں جمی رہی۔ وہ اٹھا اور اس کے بے حد قریب آ کھڑا ہوا۔ اب پتہ چلا، جب توقعات کے مینار منہدم ہوتے ہیں تو کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ یہ چوٹ یقیناً سیف کی جانب پہ کی گئی تھی۔ پورا ایک ہفتہ اپنے رشتے کو بچانے کی جنگ لڑی میں نے۔ ولی سکندر سودا حیات کے بغیر کچھ نہیں تھا، اس کا ہر رشتہ اسی سے منسوب تھا۔ میں بھوکا رہا، در در بھٹکا، جسم زخمی ہوا، روح پہ آبلے پڑے، لیکن میں نے ہمارا رشتہ بچانا چاہا اور میں ہار گیا۔ مجھے ہرا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے پوچھا۔ ایک بار تم نے بابا کو نہیں روکا، ان کے ساتھ مل کر مجھ سے میری واحد دوست چھین لی۔ پورا ہفتہ انتظار کیا میں نے کہ تم بابا کو منا لو گی، مجھے واپس بلا لو گی، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دونوں کو مجھ پہ یقین نہیں تھا، میں تمہیں ہر حال میں سنبھال لیتا، اس نام نہاد رشتے کے بغیر بھی پلکوں پہ بٹھاتا، کیونکہ تم میری اولین ترجیح تھی، لیکن سب ختم کر دیا۔ تم قصوروار ہو سودا حیات، صرف تم۔ وہ چیخ رہا تھا۔ 4 سال پہلے جس خاموشی سے چلا گیا وہ ضبط آج پارا پارا ہوا۔ تم نے ہمیشہ میرے جذبوں کا مذاق اڑایا، کبھی اس شجاع کے ساتھ مل کر تڑپایا، کبھی بابا کے ساتھ، جسے تمہاری باتیں سنتے نیند آتی تھی اسے تم نے جگہ سونپ دیے۔ جس گھر سے مجھے پیار تھا وہاں سے بے دخل کروا دیا۔ میرے بابا چھین لیے، وہ چلے گئے، ناراضی میں ہی چلے گئے۔ اس کے سر پہ کھڑا دھاڑ رہا تھا، وہ اب بھی ساکت تھی۔ اسے کہہ ہی نہ پائی کہ وہ ناراض نہیں تھے۔ محمد ولی سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہو سکتا۔ مجھے تباہ کر کے تم نئی زندگی جینا چاہتی ہو، اس سیف کے سنگ خوشیاں منانا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تم بھی میری طرح تڑپو گی، اس گھر میں رہتے مجھے کسی اور کے ساتھ ہنستا بستا دیکھو گی۔ میں منتظر ہوں اس دن کا جب مجھے پکارو گی، میرے لیے رو گی، میرا وقت پانے کے لیے ترسو گی، لیکن مجھے ترس نہیں آئے گا جیسے تمہیں نہیں آیا۔ ایک دم جھٹکے دیتے اسے چھوڑا، وہ کئی قدم پیچھے لڑکھڑا گئی، اب بھی سر اٹھایا، نہ کوئی وضاحت دی۔ بے دردی سے آنکھ کی نمی صاف کی، دور سیڑھیوں کی جانب بڑھا، پھر ایک دم رک گیا۔ بوا کوئی اور رشتہ دیکھے، کہیں سے بھی لڑکی ڈھونڈے، مجھے جلد از جلد شادی کرنی ہے اور اپنی دوسری کوششیں ترک کر دے۔ میں مرتا مر جاؤں گا، اسے آزاد نہیں کروں گا، یہ یہیں اسی گھر میں سسکتی رہے گی۔ لفظوں کی مار مارتا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سودا میری بچی، بوا روتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ چل آ میری بچی، کہیں چلے جاتے ہیں، چھوڑ اس احسان فراموش کو۔
وہ جو کل اسے تنہائی سے ڈرا رہی تھی آج خود اسے اپنے آنچل میں چھپائے کہیں دور لے جانا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بوا، آپ فکر نہ کریں ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ پورے جسم کی جان لگائی یہ جملہ ادا کیا، انہیں واپس صوفے پہ بٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دروازہ بند کیا، پشت چکائی اور سارا حوصلہ بہہ گیا، ضبط رخصت ہوا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ 4 سالوں سے سو نہ سکا، اسے تو یہی غم کاٹ گیا۔ رویا، محمد ولی اس کی وجہ سے رویا۔ یہ وقت کیسے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کتنا روئی تھی چچا جان کے سامنے، کس قدر التجائیں کی تھی کہ ان دونوں پہ ایسا ظلم نہ کریں۔ ہم دونوں کے ساتھ ایسا نہ کریں چچا جان، ہمارا رشتہ بہت معتبر ہے، بہت پاکیزہ، اسے رسوا نہ کریں، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ پہلی بار چچا جان نے اس کی بات ٹالی۔ تم دونوں پاگل ہو چکے ہو، میں دشمن نہیں ہوں تمہارا، سب سمجھتا ہوں، یہ بہترین فیصلہ ہے جس کے ثمرات آج نہیں تو کل تم دونوں کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تمہیں محمد ولی کے علاوہ کوئی نہیں سمیٹ سکتا سودا، اور اسے تم سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں جانتا۔ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے کامل ہو، ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، تم بھی اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکو گی۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ میں 8 سال بڑی ہوں چچا، یہ بات میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا میں ایسے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سالوں کا فرق دیکھ رکھا ہے۔ وہ مجھے اپیا کہتا ہے، اس کے پاس انکار کرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ سب کزنز پہلے بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے سودا، مان جاؤ اور اسے گھر آنے دو، ورنہ وہ ایسے ہی در در بھٹکتا رہے گا۔ وہ کس قدر سخت الفاظ بول رہے تھے، وقت واپس نہیں پلٹتا، لمحات ہاتھ نہیں آتے، سب بہہ گیا، وہ کچھ نہ بچا سکی، کچھ نہ سنبھال سکی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ گھر کے نہ جانے کس کونے میں چھپ گئی کہ وہ کہیں دکھائی ہی نہ دیتی۔ وہ شاید اپنے تلخ رویے کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے نگاہیں اس کی متلاشی تھیں، مگر وہ خود کو اوجھل کر گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے نکاح کے بعد، جو کچھ دن پاکستان رہنے کے دوران دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ کتنی راتوں سے اسے لان میں تلاش رہا تھا، مگر اس کی کرسی ویران ہی پڑی تھی۔ بوا البتہ اپنا کام نہیں بھولیں، روز ناشتے یا رات کے کھانے کے دوران اسے لڑکیوں کی تصویریں دکھا دیتی۔ وہ چاہتی تھی اب جو بھی آئے حتمی بات کے لیے آئے، مگر اس کی پسند پہ کوئی لڑکی پوری نہ اتر رہی تھی۔ چھٹی کا دن ہونے کے سبب وہ تاخیر سے اٹھا، تازہ دم ہونے کے بعد نیچے آیا تو خلاف معمول ہال میں ایک آنچل اوجھل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے قدموں نے رفتار پکڑی، مبادہ وہ اوجھل نہ ہو جائے، لیکن وہ اوجھل ہو چکی تھی۔ ایک طویل سانس بھرتے ہال میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں بوا اس کا ناشتہ لے آئی، حسب معمول ایک تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ پچھلی دکھائی گئی تصویروں میں یہ غور طلب تھی، اس کی نگاہیں تصویر پہ جمی رہ گئیں۔ نگاہوں کا جمنا بوا بھی بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ لگتا ہے تمہیں پسند آ گئی ہے۔ چونک کر بوا کی جانب دیکھا، دوبارہ تصویر دیکھی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا کہ نگاہیں کس منظر پہ جمی تھیں، وہ خود بھی تو ماننا نہیں چاہتا تھا۔ چور نگاہ پھر سے تصویر پہ ڈالی، لیکن نگاہ پھر ٹھوڑی پہ جم گئی۔ نہیں، ٹھوڑی پہ پڑتے گڑھے پہ۔ سودہ حیات کے علاوہ بھی کسی کو یہ گڑھا پڑتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت کسی اور چہرے پر نہیں لگتا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی ہے، ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بھی پسند ہے تو دیر کس بات کی ہے، جلد سے جلد منگنی کر لیتے ہیں۔ بوا کی جلد بازی پہ گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں کاروباری معاملات میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے سادہ سی منگنی کی تقریب کر لیں، حالات جیسے ہی بہتر ہوں گے نکاح کر لیں گے۔ اس کی آمادگی پہ بوا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے یہ آپ کی لاڈلی کہاں ہوتی ہے آج کل؟ بوا وہاں سے اٹھنے لگیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی سودا کے متعلق پوچھ گیا۔ اب کون سا تیر چلانا ہے ولی؟ ان کے جواب پہ وہ چند لمحے ساکت سا رہ گیا۔ ایک آخری رشتہ بھی تو اس کی وجہ سے چھن رہا تھا۔ تو آپ بھی جانبدار ہو گئیں بوا؟ ہاں، آنکھوں کے سامنے غلط ہوتے دیکھ کر غیر جانبدار رہنے کا وصف مجھے نہیں آتا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہیں پایا، ان کی بے نیازی سے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے یہ گھر واپس اس کے نام کر دیا ہے، لیکن اس میں برابر کا حصے دار ہوں۔ کچھ پلاٹس اور کمپنی میں 50% شیئرز بھی دیے ہیں۔ اسے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا نے اسے جو کچھ دیا تھا سب لوٹا دیا ہے۔ میں اسے بابا کا دیا گیا کچھ بھی چھیننا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی ہی بولتا رہا، جیسے بوا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ سکندر نے تو اسے محمد ولی بھی دیا تھا۔ بوا آج اپنے ترکش کے سب تیر چلا دینا چاہتی تھی، بس ولی ہی نہیں دے سکتا۔ تو خود کو واپس لے لو، اسے جینے دو۔ وہ خود کیوں نہیں قدم پیچھے ہٹا لیتی؟ کیونکہ اسے محمد ولی کو چھوڑنا نہیں آتا، وہ بھی صورت جب اسے دینے والا سکندر احمد ہو۔ یہ آپ دونوں کے لیے کچھ پیسے، اسے زیادہ سننے کا یارہ نہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک چیک ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ واپس لے لو ولی، مجھے تمہارے 1 روپے کی ضرورت نہیں۔ میرے اخراجات اٹھانے کے لیے بٹیا موجود ہے۔ ہر بات پہ ان کا انکار اسے مشتعل کر گیا۔ اس کے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب بعد میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو ابھی سے لینے میں کیا قباحت ہے؟ لحاظ رکھنے کے باوجود لہجہ بلند ہوا۔
سکندر نے اسے تمہاری طرح فرضی نام نہیں دیا تھا، اسے تعلیم دلوائی، باشعور انسان بنایا اور اس قابل بھی کہ کسی کمظرف کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ 4 سال اس نے سکندر کے ساتھ کام کیا ہے، تعلیم اسے وہ نہ سکھا سکی جو تمہارے باپ کے تجربے نے سکھایا ہے۔ وہ کندن بن چکی ہے ولی صاحب، اسے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں، خود لاکھوں کماتی ہے میری بچی۔ بوا کے جملے نہیں کھولتا ہوا لاوا تھے۔ مجھے کل ہی منگنی کرنی ہے بوا، انہیں کیسے منانا ہے یہ آپ جانیں۔ وہ تن تھن کرتا وہاں سے نکلتا گیا۔ بوا کی باتیں دماغ جھلسا گئیں، اسے قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا، کیوں اس کے جذبات سے کھیلا گیا۔ جتنا سوچ رہا تھا اتنا جھلس رہا تھا۔ سارا دن بھٹکنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا، کتنے ہی گھنٹے بابا کی قبر سرہانے بیٹھا رہا، شکوے کرتا رہا، روٹھا رہا، مگر سب بے سود۔ وہ منانے اور مداوع کرنے کے اختیارات نہیں رکھتے تھے۔ گھنٹوں بعد بھی سکون نہ ملا تو دن ڈھلنے کے بعد گھر واپس پلٹ آیا۔ شام کے ڈھلتے سائے میں سودائیوں کی حالت لیے ہال میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ کسی کا سامنا کیے بنا کمرے میں جانے کا تھا، مگر اسے رکنا پڑا۔ ہال کے صوفے پہ بیٹھا وجود اور اس کی گونجتی آواز قدم روک گئی۔ یہ سب کیا ہے سودا؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ 1 ہفتہ ہو گیا سوچتے سوچتے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ میں معذرت خواہ ہوں سیف، مجھے اندازہ نہیں تھا ایسا ہو جائے گا۔ آنٹی کو میری طرف سے اسپیشل سوری کہنا، اور میں خود بھی کسی دن بوا کے ساتھ آؤں گی۔ کئی دنوں سے شرمندگی کا شکار تھی، اب ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے یہی کام کیا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے اور نہ ہی آپ کو یہ فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے سودا، آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہیں؟ آپ دونوں کا کوئی میچ نہیں، 1% بھی نہیں، ایک مشرق تو دوسرا مغرب ہے، زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ ان سب باتوں کا کیا حاصل؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ حاصل ہے سودا، آپ دونوں اس مس میچ رشتے میں آگے بڑھ گئے ہوتے تو تب یہ باتیں بے مقصد ہوتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ نوری سالوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو آپ دونوں۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا، ابھی منگنی کر رہا، کل شادی کرے گا، تو آپ پرانے مقام سے کیوں چپکی ہوئی ہیں؟ وہ شاید آپ سے بدلہ لے رہا ہے۔ خیر وہ جو بھی کرے، لیکن آپ جیسی سمجھدار اور قابل لڑکی کیوں خود کو ضائع کر رہی ہے؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور وہ اب بھی متانت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ سب ایسا ہی ہونا طے تھا سیف۔ پھر سے ایک جملہ۔ آپ خود کو اتنا نہ الجھاؤ سیف، میں چچا جان کا فیصلہ قبول کر چکی ہوں۔ انہوں نے جس بھی وجہ سے ایسا کیا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہت طویل بحث ہو گئی تھی، وہ صرف معذرت کرنا چاہتی تھی، ان بے سروپا باتوں میں الجھنے کا دل نہیں تھا۔ 4 سال چچا اور بوا سے اتنی بحث کر لی تھی کہ اب دل اکتا چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو 4 سال اپنی زندگی سے نکال دیتی۔ جان بوجھ کر کیا انہوں نے، خود غرضی دکھائی ہے آپ کے معاملے میں۔ سیف اسے فوراً ٹوکا۔ چچا کے متعلق کچھ غلط سننا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے سودا، بہت سال پہلے کی بات ہے، لیکن مجھے یاد ہے سکندر انکل نے میرے بابا سے آپ کے منگیتر کو گرفتار کروانے کا کہا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کمپلین کروائی تھی، بہت صفائی سے۔ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا گیا۔ میں تب نہیں سمجھا، لیکن آج سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ لالچی ہو گئے تھے سودا۔ کس چیز کا لالچ یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ ان کے مالی حالات دیکھ کر اتنا جانتا ہوں، یہ کم از کم دولت کا لالچ نہیں تھا۔ وہ سالوں پہلے کا راز کھول چکا، مگر سودا حیات کو بے جان کر گیا۔ وہ سب جانتے تھے سیف، سب جانتے تھے۔ اس کی آہوں میں بدل گئی۔ میں خود کو تنہا سمجھتی رہی، لاوارث جانتی رہی، اندر ہی اندر گھٹتی رہی، میں مرتی رہی سیف، لیکن انہیں کچھ نہ بتا سکی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خدا سے شکوہ ہوا، کاش میری ماں ہوتی، میں اس کی گود میں چھپ جاتی، اس درندے سے پناہ لے لیتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ سب جانتے تھے، میرے کہے بنا جان گئے۔ آہیں ہچکیوں کی شکل اختیار کر گئیں، لفظ کانپنے لگے، مزید بولنا مشکل ہوا۔ آج کسی اور کو تو نہیں، لیکن سودا کو سب جواب مل گئے۔ ماضی کا ایک سرا جو اوجھل تھا، ڈھکا ہوا تھا، اب مل گیا۔ سارے شکوے دھل گئے تھے۔ وہ جان گئی تاخیر سے صحیح، لیکن چچا جان کے فیصلے کا سبب جان گئی تھی۔ اس کا ڈر جان کر وہ اس پہ کیسا احسان کر گئے تھے۔ سودا حیات پہ اپنا جگر گوشہ وار دیا، محمد ولی اس کی گود میں ڈال دیا، محمد ولی اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ تو نعمت تھا، تبرک جیسا، منوسلوا کی صورت بن مانگے ملنے والا۔ وہ کیسے منہ موڑ گئی، کیسے اسے جھٹک دیا۔ وہ رو رہی تھی، زارو زار سب بھلائے۔ سیف بے بس سا دیکھتا رہا۔ رلانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب خاموش بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آنسو پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اور جس کے پاس اختیار تھا وہ پیچھے بے بس سا کھڑا تھا۔ اس کی تکلیف قدم آگے بڑھانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس کا رونا آج بھی دیکھنا مشکل تھا۔ اس کے گڑھے میں اٹکا آنسو بے چین کرنے لگا، لیکن اس تک پہنچنے میں 4 سال کا فاصلہ حائل تھا۔ بدگمانیوں کی بلند فصیل تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا، ہزاروں سوال کا بوجھ اٹھائے۔ بابا کیا جان گئے تھے؟ درندہ کون تھا؟ کیا وہ شجاع کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی؟ اگر وہ ایسا تھا کہ وہ مناظر کیا تھے جو اسے دیکھ رکھے تھے؟ سب سوال ہوا میں بندھے پینڈولم کی مانند تھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ سودا حیات کے لیے قیامت سی رات گزر گئی، سارے پزل کیا جڑے، دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔
فجر کے بعد HR کو چھٹی کی میل کی اور نیا عزم لیے کمرے سے نکلی۔ محمد ولی کی منگنی تھی، تمام انتظامات اسے دیکھنے تھے، وہ کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ بوا اس کی عقل کو کوسے دینے میں مصروف تھی، مگر آج کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دن کے کم وقت میں بھی اسے بازار کے چکر لگاتے اچھی خاصی تیاری کر لی تھی، کپڑے، جوتے، میک اپ اور باقی لوازمات، بس انگوٹھی باقی تھی جس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وقت قریب آتا جا رہا تھا، ناچار وہ خود ہی اٹھ کر اس کے کمرے کی سمت چلی آئی۔ بوا کو جان بوجھ کر نہیں بھیجا کہ بلا وجہ اسے کچھ سنا نہ دے۔ دروازے پہ دستک دے کر انتظار کرنے لگی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتا ہاتھ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر رکا، آنکھوں میں حیرت اور اس کے چہرے پہ اطمینان ہی اطمینان تھا، جیسے کل شام آئی نہ ہو۔ اس کے سکون پہ ششدر ہی تو رہ گیا۔ وہ ساری رات ان آنسوں کے سبب سو نہ سکا اور وہ سب بھلائے پورے قد سے کھڑی تھی۔ سودا نے ایک نظر اس کی تیاریوں کو دیکھا، جی چاہا ہاتھ بڑھا کر پہلے کی طرح بال سمیٹے، مگر فوراً ہی دل کو ڈپٹ دیا۔ ایک مہینے بعد اسے غور سے دیکھا اور یہ دیکھنا ہی غضب ہو گیا، کوئی جھٹکا سا احساسات کو لگا۔ بدن ایک دم کپ کپا گیا، اس نے فوراً نگاہیں پھیر لی۔ مجھے چچی جان کی انگوٹھی چاہیے۔ وہ منتظر کھڑا تھا، وقت کم تھا، اس نے خود کو سنبھالتے آنے کا مدعا بتایا۔ کیوں؟ حیرت دو چند ہوئی۔ میں نے باقی سب سامان خرید لیا ہے، لیکن انگوٹھی ایک خاص شے ہوتی ہے، لڑکی کو ارمان ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں آنے والی انسان کی پسند سے ہو، تم مجھے وہ دے دو۔ اس نے نگاہیں چراتے ہی تفصیل سے بات بتائی۔ عجیب و غریب مطالبہ سن کر مزید حیران ہوا اور اسے حیرانی کو لفظوں کا پیراہن پہنایا۔ تم اپنی چیز کیسے کسی دوسرے کو دے سکتی ہو؟ اسے 2 لمحے لگائے سوال سمجھنے کے لیے۔ وہ میری نہیں، چچی جان کی ہے، ایک طرح سے تمہاری امانت جو اب حقدار کو پہنچ جانی چاہیے۔ وہی ٹھہرا لہجہ جو اس کا خاصا تھا۔ نہیں، مجھے وہ کسی کو نہیں دینی۔ اس کے انکار پہ وہ اچنبھے سے دیکھا، پھر جاتے ہوئے راستے سے کچھ لے لیں گے۔ جواب سنتے انہی قدموں سے پلٹ آئی۔ اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ کمرے میں آتے تیار ہونے کے لیے لباس نکالا، ہلکا آسمانی ویلوٹ کا لباس جو چچا جان اس کے لیے دبئی سے لائے تھے۔ کپڑے بدل کر چہرے پر کریم لگائی، کانوں میں ہمیشہ پہنے رہنے والی بالیاں اتار کر لباس سے ملتے جھمکے پہنے اور بس اس کی تیاری مکمل تھی۔ اتنا تکلف بھی سالوں بعد ہوا تھا، وہ بھی کسی تلخ بات سے بچاؤ کی خاطر۔ سپہر ڈھلے گھر سے نکلے تو راستے میں گاڑی جویلر کی دکان پہ رکی۔ وہ اکیلا ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں سرخ رنگ کی ڈبیا تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہتھیلی سدا کے سامنے کی تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ یہ پہن کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ فوراً دونوں ہاتھ آپس میں بھینچے شال کے نیچے چھپا گئی۔ میں نے کہا پہن کے دیکھو۔ کافی دیر اسے کوئی حرکت کرتے نہ دیکھا تو خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ بوا منہ کھولے پیچھے کی جانب مڑے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے بوا، ٹھیک ہے، آپ نے اس لڑکی کو دیکھ رکھا ہے۔ اس کا چہرہ بوا کی جانب تھا اور اس کے ہاتھ میں قید ہاتھ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں ہاتھ کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے بعد حواس کب بحال رہے، کب گاڑی دوبارہ چلی، کب منزل پہ پہنچے، کیسے اس لڑکی کے سامنے آن بیٹھے، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ولی نے وہاں ہوتے ہوئے بھی ہر کام کے لیے بوا کو آگے کیا۔ ان دونوں کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جسے سبھی جانچ رہے تھے۔ کیا ان کی رضامندی سے رشتہ نہیں ہو رہا؟ پہلو سے ابھرتی مدھم آواز پہ سودا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سرخ لباس میں 2 اچھا پھول بنے بے حد حسین مورت تھی، سب سے بڑھ کر کم عمر، بالوں میں چاندی نہ بڑھتی عمر، محمد ولی کے قابل، بالکل ویسی جیسی بیوی پانے کا وہ حق رکھتا تھا۔ اس کے سوال پہ غور کیا تو اس کے خدشات سمجھ آئے۔ رضامندی سے ہو رہا ہے، فوراً اسے دلاسا دیا۔ پھر وہ اتنے بے نیاز سے کیوں ہے؟ وہ کن اکھیوں سے ولی کو دیکھتی سودا سے سوال کر رہی تھی۔ اس سوال کا کیا جواب؟ سو خاموش ہو گئی۔ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں نا؟ کچھ دیر بعد اسے دوبارہ سوال کیا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کے چہرے پہ لکھا ہے۔ اور سودا حیات کا دل قدموں میں جا پڑا۔ میں خوش ہوں، اس نے فوراً یقین دلانا چاہا۔ ایسا ہی تھا، وہ خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی محمد ولی اس کی طرح کی زندگی ضائع نہ کرے، آگے بڑھ جائے، سکھ اس کا مقدر بنے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اسے ان کا نام زندہ رکھنا تھا، لیکن پھر چہرے پہ کون سی ناسودگی رقم ہو گئی تھی، کون سا غم چھلک رہا تھا۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ اس نے مزید سوال کیا تو وہ سمجھ گئی ساتھ بیٹھی لڑکی خدشات میں گھری تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ چہرہ موڑے مکمل اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے فوراً سنبھل کر جواب دیا۔ شاید موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اسے گہری سوچوں کے بھنور میں پھنسا گئی۔ اس کی اپنی ہی پیشانی پہ شرمندگی کی بوندیں چمک گئیں۔ کچھ دیر بعد واپسی کا شور مچا تو ولی نے اٹھتے ہوئے ایک نگاہ اس لڑکی کی سمت ڈالی۔ ایک بار پھر اسے نظر ٹھوڑی کے گڑھے سے آگے نہیں بڑھی۔ اگلے ہی پل نگاہ پلٹ کر سودا پہ جا ٹکی۔ نگاہیں ٹھوڑی سے اتار کر لباس سے ملتے نگاہیں ٹھوڑی سے لے کر پیشانی تک گئیں، حتیٰ کہ نمی کے قطرے بھی دکھائی دیے۔
دوبارہ اس کے پہلو میں دیکھا، پھر وہی ناکامی، پھر سودا کو دیکھا تو جی بھر کے دیکھا، نگاہ کانپی نہ، دماغ کو برا لگا۔ برا لگتا بھی کیسے، یہ چہرہ تو گھنٹوں بلا تعطل دیکھنے کی عادت تھی۔ سب کچھ من پسند کر لینے کے باوجود بے چینی حد سے سوا تھی۔ 12 گھنٹے ہو گئے، شام سے رات ہوئی اور رات گزر کر نئے دن کی نوید سنانے لگی، مگر سکون کا ایک پل میسر نہ ہوا۔ ماضی کے وار ایک لمحے کے لیے نہ تھمے۔ اس رات گھر پلٹا تو بابا کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ وہ جملہ اب بھی سماعتوں میں اترا تو اپنی ذات مذاق سے زیادہ نہ لگی۔ میں اپیا سے نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ زبان روانی سے اپیا ہی بول گئی۔ بولو۔ دوسری جانب کمال کا اطمینان تھا۔ مجھے پاکستان میں نہیں رہنا۔ پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کروا دوں گا۔ ان کے حامی بھرتے ہی اگلے دن نکاح ہو گیا۔ وہ آخری وقت تک پر امید رہا لیکن کہ اپیا انکار کر دیں گی، وہ نہیں مانیں گی، کبھی نہیں۔ وہ بھلا اس کی طرح مجبور تھوڑی تھی، مگر ساری امیدیں بن موت مر گئیں جب سفید کامدار شرارہ کرتی میں خوبصورت سا سنگھار کیے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ حونک بنا یکٹک اسے دیکھے گیا۔ یہ ارتکاز حسن کی بدولت نہیں تھا، یہ بے یقینی تھی، اعتماد ٹوٹ جانے کا مرحلہ تھا۔ روتے دل، تڑپتی روح، ریزہ ریزہ جسم کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کیے اور اگلے ہی لمحے وہاں سے نکل گیا۔ جب تک اس کے آسٹریلیا جانے کے انتظامات نہیں ہوئے، کم سے کم گھر میں رکا۔ وہ دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی جسے دیکھے بغیر لمحہ نہ گزرے۔ آج بھی وہی احساسات تھے۔ سالوں بعد پہلی بار اس رشتے کا انجام سوچا تھا، اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھ نہیں سکتا، پیچھے چھوڑ کر بھی تکلیف میں تھا، بے انتہا نفرت کے باوجود اذیت نہیں دے پا رہا۔ آخر کرے تو کیا کرے؟ کیا بوا کا کہا مان کر چھوڑ دے؟ طلاق زبان کے ساتھ دھڑکن بھی رکتی محسوس ہوئی۔ تصور میں اسے سیف کے ساتھ دیکھا تو یوں لگا خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ سب سکھ تو سیف کی گود میں ڈل گئے۔ ہال میں مکمل سناٹا تھا۔ آج وقت سے پہلے آتے دیکھ بوا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی لاڈلی کہاں ہے؟ شانوں سے پکڑ کر انہیں بٹھایا۔ جہاں بھی ہوگی، کم از کم سکون میں ہوگی۔ لفظوں سے دکھ کی جھلک واضح تھی۔ مطلب؟ کسی انہونی کا خیال ہونے پہ چہرہ موڑ کر ارد گرد دیکھا۔ یہ خاموشی خلاف معمول تھی۔ دل کو کچھ ہوا۔ دوبارہ بوا کی جانب دیکھا۔ سودا کہاں ہے بوا؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ وہ اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پہلے کی طرح بے دھڑک دروازہ کھولا۔ سامنے کہیں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا مگر بے سود۔ ہال میں دوڑتا ہوا واپس آیا۔ بوا کو ہوشمگی نگاہوں سے دیکھا اور دوبارہ اس کے کمرے میں گیا۔ الماری کھول کر دیکھی اور سامنے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کا ایک کپڑا نہیں تھا۔ بوا میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس بار ان کے قریب آ کر چیخا۔ چلی گئی ہے یہاں سے؟ اور آپ نے جانے دیا؟ حیرت در حیرت تھی۔ تو کیا کرتی؟ اسے روکتی؟ کیوں جانے دیا؟ وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کا تو کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ پاگل سا ہوا۔ یہی تو تمہیں سمجھاتی تھی، اس کا کوئی نہیں ہے، مگر تم نہیں سمجھے۔ اب کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ بوا کے طنز جاری تھے۔ وہ الگ بات ہے بوا، وہ معاملہ الگ ہے۔ آپ دونوں باتوں کو مکس کیوں کر رہی ہیں؟ میرے لیے ایک ہی بات ہے، وہ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے یہاں رہے یا چلی جائے تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی زندگی کو رنگین بناؤ۔ اچھا ہوا چلی گئی، یہاں رہ رہ کر جلتی کھوٹتی رہتی تو وقت سے پہلے مر جاتی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ کہاں گئی ہوگی؟ چند منٹوں میں کون کون سے ڈر نہیں ستائے۔ سیف اس کے پاس گئی ہوگی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے کال ملا دی۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ سدا وہاں آئی ہے؟ کون؟ سدا کے ذکر پہ فوراً آنکھ کھلی، لہجے میں تلخی گھلی۔ میں نے پوچھا سدا کا تمہیں معلوم ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے نا؟ دوسری جانب سے الزام اس پہ ڈال دیا گیا۔ شٹ اپ، میں اسے کیوں کچھ کہوں گا؟ کیونکہ تمہارے لیے وہ ایک بوجھ ہے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تم اسے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو۔ سیف کا غصہ اور تلملاہٹ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ لا علم تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، فوراً فون کاٹ دیا۔ اس کے پاس تو سودا کا نمبر بھی نہ تھا۔ اس وقت قریشی صاحب کام آئے، پھر نمبر بند تھا۔ بار بار کوشش کی لیکن نتیجہ ہنوز وہی۔ سودا سر ہاتھوں میں گراتے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ناراضی، تلخیاں ایک جانب، لیکن اس کے چلے جانے کا خیال سہانے روح تھا۔ سب سے زیادہ اذیت ناک یہ خیال کہ گئی کہاں ہوگی؟ اس بھری دنیا میں اس کا تو ولی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرے سوا اس کا کوئی نہیں۔ سوچ کے زبان ملی، میرے سوا کوئی نہیں۔ بے تابی سے بولتا چلا گیا۔ اسے کھونے کا تصور جان لیوا تھا۔ 4 سال یہی تسلی تو تھی کہ اس کے گھر میں سودا حیات موجود تھی، دسترس میں تھی۔ وہ سودا حیات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ساتھ رہے، پاس رہے، جیسے صحیح، جس رشتے سے صحیح۔ اور یہ اعتراف کا لمحہ تھا، لمحہ الہامی سا تھا۔ تبھی تو اعتراف دل کے نہا خانوں سے نکلا۔ سارا دن دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، بار بار کال کی، مگر نتیجہ وہی۔ سپہر کے بعد بے دم سا گھر چلا آیا، شکستہ پا گھر میں بابا کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ بالکل ویسا تھا جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہاں آتے ہی یادوں کا ریلا چلا آیا، بابا کی باتیں، نصیحتیں، گزرا وقت نگاہوں میں گھومنے لگا۔ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ولی، تو جب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں سونپ رہا ہوں تو کیوں ضد کر رہے ہو؟ وہ واقعی اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ بابا کی جگہ پہ سمٹ کر کسی بچے کی مانند دراز ہو گیا۔ لوٹ آؤ ولی، زندگی کے حسین دن مت گواؤ۔ ان کی ہر پکار کو کس شدت سے رد کرتا رہا۔
تمہارے پاس سودا میری امانت ہے، اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنا، اداس مت ہونے دینا میری بچی کو۔ کئی مہینوں بعد اداسی سے بے حال ہوتے بابا کی کال اٹھا لیتا تو ان کی گفتگو سودا سے آگے بڑھتی ہی نہیں تھی۔ تم جس دن اس فیصلے کی حکمت جان جاؤ گے اس دن میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس وقت کچھ نہ کچھ حکمت جان گیا، مگر وہ شکریہ سننے کے لیے نہیں تھے۔ تم جب میرا فون نہیں اٹھاتے نا تو میں خود ہی تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے ایک دن تمہیں یہ سب یاد آئے گا اور تب تم پچھتاؤ گے۔ اسی لیے وہ باتیں وائس میسج کی صورت خود کو ہی واٹس ایپ پہ بھیجتا رہتا ہوں۔ یادوں کے دریچے سے ایک آواز ابھری تو فوراً اٹھ بیٹھا۔ ٹیبل کا دراز کھولا تو موبائل سامنے پڑا تھا، اٹھایا تو بیٹری نہیں تھی، وہیں پیچھے سوئچ کے ساتھ چارجر لگا تھا، فوراً چارجنگ پہ لگایا۔ 10 منٹ بعد موبائل آن کیا اور پیٹرن پہ بنا تو وقف کے ڈبلیو لکھا، ان کا ہمیشہ پاسورڈ ڈبلیو ہی تو ہوتا تھا۔ واٹس ایپ کھولا تو سامنے صوتی پیغامات کا جہاں آباد تھا، وہ ایک ایک کرتا سننے لگا، آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ ایک پیغام پہ پہنچ کر دل تھم سا گیا، اسے دوبارہ اسی پہ انگلی لگائی، آواز دوبارہ گونجی۔ میں چاہتا تھا تمہیں اعتماد میں لے کر نکاح کے لیے آمادہ کروں، لیکن وقت نے اتنی مہلت نہیں دی۔ تم جوان خون تھے، بھڑک جاتے تو میری سالوں کی محنت برباد ہو جاتی۔ سودا اتنی پاگل ہے کہ اسے کبھی مجھ سے اپنا درد نہیں بانٹا۔ وہ لڑکا اسے ہراساں کرتا رہا، ڈراتا دھمکاتا رہا، مجھے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی باتیں کی، اور وہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی گئی۔ میں اس کا سگا باپ نہ صحیح، لیکن کبھی اسے تم سے کم نہیں سمجھا۔ میں جان گیا تھا اسے سیدھے طریقے سے منع کرتا تو وہ واقعی کوئی الٹا کام کرتا، اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے اسے راستے سے ہٹایا۔ اس کی گرفتار ہوتے ہی مجھے سکون کا سانس آیا تھا۔ ولی وہ میری بچی کے قابل نہیں تھا، پہلے علم ہو جاتا میں چند گھنٹے بھی اسے یہ اذیت برداشت کرنے نہیں دیتا۔ وہ سن سا رہ گیا، نگاہوں میں سب پرانے منظر گھوم گئے۔ آج ادراک ہوا بھی تو کتنے سالوں بعد۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا تم سودا کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسے شجاع کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھا نہیں دیکھ سکتے تو اس کا حق کیسے برداشت کرتے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی تم دونوں کے نکاح کا نہیں سوچا۔ تم جس گناہ کی اپنے باپ کو سزا دے رہے ہو وہ بہت مجبوری اور تمہارے بھلے کے لیے اٹھایا ہے۔ وہ رشتہ ختم ہونے کے بعد بہت چاہا سودا آگے بڑھ جائے، لیکن وہ مانی ہی نہیں۔ میں جان کے وہ سہم گئی ہے، کسی مرد پہ اعتبار کرنے سے ڈرنے لگی۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کبھی نہ کبھی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے میں مجھے اطلاع ملی شجاع رہا ہو گیا ہے۔ میں تم دونوں کے لیے ڈر گیا، تعلقات اور اختیارات رکھتے ہوئے بھی ڈر گیا، کیونکہ مجرم اور ذہنی بیمار لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ سودا کے معاملے میں اگر کسی پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو، ولی صرف تم۔ اس فیصلے کے پس منظر میں بس یہ کہانی تھی میرے بیٹے، اور مجھے یقین ہے تمہیں جب کبھی علم ہوگا تم اپنے بابا سے ناراض نہیں رہ سکو گے۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی اور اس کی مدھم سی سسکیاں گونج گئیں۔ وہ لا علم رہ کر بھی خسارے میں رہا اور آگاہی ان خساروں کا بوجھ دگنا کر گئی۔ کچھ آگے جا کر پھر ایک پیغام پہ رک گیا۔ میں تمہیں منظر نامے سے اوجھل کرنا چاہتا تھا، مجھے خدشہ تھا شجاع تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے لگا کچھ عرصے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا اور سودا تمہیں منا لے گی۔ وہ تمہیں منانا جانتی ہے، مگر تم تو کچھ زیادہ ہی روٹ گئے ہو۔ اتنا ضدی میں ہوں نہ تمہاری ماں، تم نہ جانے کس پہ چلے گئے ہو نالائق۔ اور وہ روتے روتے ہنس دیا، پچھتاوے کچھ مزید بڑھ گئے۔ تم وہاں اپنا کاروبار کرو، اپنے شوق پورے کرو، باپ کی کوئی فکر نہیں۔ خیر اب مجھے بھی اب تمہاری پرواہ نہیں۔ میری سودا نے مجھے اور کمپنی کو سنبھال لیا ہے۔ میں اسے نکاح کے جھٹکے سے نکالنے کے لیے آفس لے کر گیا، لیکن اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ وہ میری وارث ہے، تم تو کسی کام کے نہیں ہو۔ اس کی انہی صلاحیتوں نے سب کو اس کا اسیر کر رکھا ہے۔ ان میں ایک سیف بھی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں سودا کے لیے پسندیدگی دیکھتا ہوں اور مجھے بے تحاشا ہنسی آتی ہے۔ وہ میرے سامنے ہی میری بہو پہ لائن مار رہا ہے۔ ان کا کہا ہر سو پھیل گیا کہ اتنی دیر میں پہلی بار اسے بابا کی بات بری لگی۔ مجھے معلوم ہے تم جب میرا یہ میسج سنو گے پھر سے ناراض ہو جاؤ گے۔ ہو جاؤ ناراض، اب مجھے بھی پرواہ نہیں۔ میری بچی ہے نا، میری کل کائنات، میری زندگی۔ بابا کی لہجے سے جھلکتی خوشی ابھی بھی تر و تازہ تھی۔ میں نے رات خواب دیکھا ولی تم لوٹ آئے ہو۔ خواب پہ حقیقت کا گمان گزرا ہے۔ مجھے یقین ہو رہا ہے جیسے کچھ دنوں میں تم میرے سامنے ہوگے۔ بس اب ساری باتیں روبرو ہوں گی۔ میں تھک گیا ہوں سالوں سے اس بے جان چیز کو کہانیاں سناتے سناتے۔ اسے وقت دیکھا، یہ بابا کی جانے سے 15 دن پہلے کی تاریخ تھی۔ وہ آ گیا، ان کا یقین راسخ نکلا، لیکن تاخیر پھر بھی ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک مصرے کی عملی تفسیر لگ رہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ پیغام ختم ہو گئے، غلط فہمیوں کی دھند چھٹ گئی، پچھتاوے دیو ہیکل پہاڑ کی شکل اختیار کر گئے۔ وہ بے دم سا پیچھے بستر پہ گر گیا۔ کہاں ہے سودا؟ اسے معلوم نہیں ہوا، اور لہجے میں احترام اتر آیا۔ نہ جانے کتنی دیر بند آنکھوں سے یوں ہی پڑا رہا، جب ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا، ایک جملہ کانوں میں گونجا اور وہ اٹھ بیٹھا، ہڑبڑا کر کمرے سے نکلا اور گاڑی کی جانب بھاگا۔ بوا کی پکار کو مکمل نظر انداز کرتے
تھوڑی دیر ہی بعد وہ ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر ویسا ہی تھا جیسے سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ صحن میں امرود کا درخت اسی جگہ پہ اب بھی تھا۔ اس کی ٹہنیاں دیواروں سے اونچی ہونے کے سبب گلی سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب پرانا امرود تو ختم ہو گیا تھا، یہ یقیناً دوبارہ اگایا گیا۔ در و دیوار کی حالت بتاتی تھی اس مکان کو بڑے چاؤ سے سنبھالا گیا ہے۔ اس گھر کے باہر ہی کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ کیا اور موبائل نکالتے ایک نمبر پہ کال کی۔ بات ختم کرتے گہری سانس بھری اور آگے بڑھتے دو زینے چڑھتے دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے امرود کے درخت پہ نگاہیں ٹکائی ہوئی تھیں جب دروازے پہ ہوتی دستک خاموش آنگن میں قہر برپا کر گئی۔ محمد ولی لبوں سے سرسراتا وہ نام برآمد ہوا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں ہی ملبوس تھا۔ دونوں کلائیاں سینے پہ باندھے سرخ نگاہوں اور کشیدہ تاثرات سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ وہیں منجمد سے کھڑی رہی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ کچھ نہ بولا تو خود ہی ہمت کرتے ہوئے سوال کیا، آپ یہاں کیوں آئیں؟ وہ جو مزید کچھ بولنے والی تھی اس بدلے انداز میں تھم گئی۔ آپ؟ حیرت کا اظہار ہوا۔ میرے سوال کا جواب دیں پہلے۔ تمہاری آسانی کے لیے۔ مختصر جواب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس جواب پہ قطعاً مطمئن نہ ہوا۔ میری آسانی؟ یہ آپ نے آسانی کی میرے لیے؟ صبح سے خوار ہو رہا ہوں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور آپ یہاں الگ مفروضہ گھڑے ہوئے ہیں تو کیوں خوار ہو رہے ہو؟ 4 سال کی خواری کم تھی کیا؟ یہی چاہتے تھے نا تم تو۔ اب مطمئن رہو، خوش ہو جاؤ محمد ولی، تمہاری مشکلیں ختم ہو گئی ہیں۔ سودہ حیات نے اپنا بوجھ تم سے ہٹا لیا ہے، اس لیے واپس جاؤ جاؤ اور نئی زندگی جیو۔ اس نے قدم اندرونی حصے کی جانب موڑے۔ میں نے کب کہا آپ مجھ پہ بوجھ ہیں؟ وہ فوراً آگے بڑھتا اس کی راہ میں حائل ہوا۔ کیا کہنے کی ضرورت باقی تھی؟ ان دونوں کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ لمبے عرصے بعد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بلا تکان بول رہے تھے۔ وہ سب ری ایکشن تھا، ایک دم مجھے سمجھ میں نہیں آیا، نہ کبھی ایسا سوچا تھا۔ آپ کے جذبات بھی تو ایسے ہی تھے نا، آپ بھی تو پینک ہوئی تھی نا۔ سب قصور اپنے تھے اس لیے لہجہ نرم کر لیا۔ پینک ہوئی، بے تحاشا تکلیف بھی ہوئی، تم چیخے چلائے، سب الزام مجھ پہ سے منسوب کیے، میں تو کچھ بول بھی نہ سکی۔ میرا بھی دوست کھویا تھا، سب سے قیمتی انسان دور ہوا، مجھے تو دکھ منانے کی مہلت تک نہ دی گئی۔ اس مشکل وقت میں بھی تمہاری تکلیف پہ روئی، تمہارا درد محسوس کیا، خود اذیت کے دریا عبور کیے، مگر تمہیں الزام نہیں دیا محمد ولی، کبھی نہیں دیا۔ تب بھی نہیں جب شجاع کے حوالے سے مجھ پہ تہمت لگائی، تب بھی نہیں جب چچا جان کے فیصلے کو میری ملی بھگت کہا، اور تب بھی نہیں جب واپس آ کر مجھے ذلیل کیا۔ وہ بڑے ضبط اور حوصلے سے یہاں آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک دم سے پھٹ پڑی۔ وہ وجہ شاید اس کا نرم لہجہ تھا جسے سنتے ہی زخم کھلنے لگے۔ وہ زار و زار روتے ہوئے بلند آواز میں روتے چلی گئی۔ روئے مت سودا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جا چیخ چیخ کر فلک ہلا دینا چاہتی تھی، ایک دم خاموش ہوئی۔ آنسو بہہ رہے تھے لیکن چہرے پہ نافہمی ابھری۔ اس نے سودا بلایا تھا، آج وہ تم تھی نہ اپیا، وہ سودا کیسے بن گئی؟ یا خدایا یہ کیا ماجرا تھا؟ میری بہت غلطیاں ہیں، اتنی کہ شمار نہ ہو سکیں۔ وہ غلطیاں آپ کی تکلیف کا سبب بنی تو سمجھے گناہ بن گئی۔ میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ آپ کو اذیت دینے پہ مجھ پہ سزا واجب ہے، اور مجھے سب سزائیں قبول ہیں، لیکن آپ کا یہاں آنا قبول نہیں۔ وہاں چلے میرے ساتھ رہیں، پھر چاہے جو مرضی سلوک روا رکھیں۔ اف کیا تو اپنا محمد ولی نہ سمجھیے گا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں سزا نہیں دے سکتی، اس بار اپنے اصول توڑ دیں۔ ہاتھ اس کے کندھوں پر آن ٹھہرے۔ وہ اس کے رویے میں ایسی الجھی کہ لمس کا بدلہ احساس پہچان نہ پائی۔ تم میرے لیے میرے ہر اصول سے بلند ہو۔ آپ شاید بھول رہی ہیں میں وہی ولی ہوں جو ہر حال میں اپنی منواتا ہے۔ آپ پہ ضد پیاری نہیں لگتی، اس لیے میرے ساتھ واپس چلیں۔ وہاں اب تمہاری بیوی رہے گی نا؟ آپ ناراض رہنا چاہتی ہیں یا مجھ سے منانے کی توقع ہے؟ اس کی ایک ہی رٹ سے تنگ آنے لگا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی محمد ولی۔ اس کے یقین سے زیادہ پیار بھرا لہجہ دل میں ترازو ہوا۔ پھر چلے میرے ساتھ۔ لہجہ اور مدم ہوا۔ اب تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، میں وہاں رہی تو تم دونوں آگے نہیں پڑھ پاؤ گے۔ اپنی شادی تک اچھے سے سوچو، مجھ سے دور رہو گے تو میرے حوالے سے فیصلے میں آسانی ہوگی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے قابل ہو، اس لیے یہ ضد چھوڑو اور جاؤ اپنی بیوی کے استقبال کی تیاری کرو۔ اس گھر میں تم اور تمہاری نصف بہتر کا زیادہ حق ہے۔ آنسوؤں کے بجائے چہرے پہ خوشی رقصان تھی جو یقیناً سامنے کھڑے انسان کی بدولت تھی۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس گھر پہ میرا اور میری بیوی کا حق ہے۔ تو پھر جاؤ نا، دل کی پکار نظر انداز کرتے اسے جانے کو کہا۔ بیوی کے بنا کیسے جاؤں؟ نہ روٹھے لہجے میں بے بسی کا اظہار کرتے وہ پھر سے سودہ حیات کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ بیوی؟ اچنبے سے سوال دہرایا، اور تبھی اپنے کندھوں پہ دہکتے لمس کا احساس جاگا۔ گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا تو اندھیرے میں بھی سب واضح دکھائی دیا۔ درمیانی فاصلے کی کمی نے رہے سہے اوسان خطا کیے۔ خبردار کوئی ایسی ویسی بات کی تو فوراً چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔
آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ہمیشہ میرا دل جلاتی ہیں، کبھی اس منحوس شجاع کی صورت، کبھی سیف کی صورت، اور اب یہ نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، لیکن اب میں وہ ولی سکندر نہیں جو آپ کی سازشوں کا شکار ہوتا تھا۔ اب آپ کو صرف میری سننی پڑے گی اور مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس کے جملوں کا مطلب سمجھتی، وہ اس کے ہاتھ پہ گرفت بنائے باہر کی جانب بڑھا۔ محمد ولی، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، میں شور مچاؤں گی۔ اس کا ارادہ جانتے وہ چیخی، میں بھی سب کو بتاؤں گا۔ بیوی روٹ کر میکے آ گئی تھی، واپس سسرال لے جا رہا ہوں، اور سودہ حیات کی چلتی زبان رک گئی تھی، اور محمد ولی کی آنکھوں میں شرارت آمیز خوشی رقصاں تھی۔ سکندر ولا کے ہال میں کھڑی بوا منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ولی سکندر اپنے مضبوط ہاتھ میں سودا کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا۔ وہ اس سے لیے بوا کے سامنے آن ٹھہرا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بوا پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہی جو آپ چاہتی تھیں۔ اگلے ہی لمحے جیب میں ہاتھ ڈالتی انگوٹھی نکالی اور اسی انگلی میں پہ پہنا دی جسے کچھ دن پہلے بے دردی سے اتروائی تھی۔ سودا کے چہرے پر ہر درجہ بے یقینی تھی۔ دعائیں دیں، آپ کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ تو توپ کا گولا تھا جو شاید سیدھا بوا کے سینے پہ لگا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی دم سے صوفے پہ گر گئیں، آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ چلو جی، دن رات مجھ پہ تانوں کی تیر چلاتی رہتی تھی، اب مان رہا ہوں تو عجیب عجیب تاثرات یہ ڈرا رہی ہیں۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا اور بوا کے سر پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ان کا روٹھا لہجہ اس پہ چند دن بہت بھاری رہا۔ سودا کا ہاتھ تھامے زینے چڑھنے لگا شام کی منڈیر پر۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے محبت، خلوص اور چاہت کی راہ پہ چل نکلے تھے، وہ جو کب سے ان کی منتظر تھی۔ وقت بہتے بہتے دور نکل آیا تھا، لیکن سکندر ولا کی دیواروں نے آج برسوں بعد وقت کو مسکراتے دیکھا تھا۔ ولی اور وہ آج محبتوں کے نئے بندھن سے جڑ گئے تھے۔ ولی کے چہرے پر آج بھی اس چھوٹے سے بچے کی مانند مسکراہٹ رقصاں تھی جب اس نے پہلی بار اپنی زندگی کی پہلی دوست کو دیکھا تھا، جو آج اس کی ہمسفر تھی۔